ہم نے بامشکل بابی کو سیڑھیوں سے نیچے اتارا۔ اس دوران میں کئی لوگوں سے سامنا ہوا تو بابی کے ساتھی نے انہیں وہی جواب دیا جو میں اسے بتا چکا تھا۔ نیچے پہنچ کر عطاقہ کی جگہ برڈ نے سنبھالی اور عطاقہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے پھرتی سے گاڑی کا رخ موڑا اور اسے بلڈنگ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ برڈ نے پہلے بابی کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹھونسا، پھر اس کے ساتھی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ خود پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ میں عطاقہ کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا اور فوراً ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ کھلی سڑک پر آتے ہی عطاقہ نے گاڑی کی رفتار خوفناک حد تک بڑھا دی اور مجھ سے کہا کہ احتیاط کے طور پر پیچھے کا دھیان رکھوں۔ ممکن ہے ان کا کوئی ساتھی آس پاس موجود ہو اور اب ہمارا تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ ہمارے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں، مگر یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود میں وقفے وقفے سے پیچھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، عطاقہ نے برڈ سے کہا۔ اس کا اشارہ بابی کے ساتھی کی طرف تھا۔ تم لوگوں کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ برڈ نے رومال سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو وہ منہ میں بڑبڑایا۔ فکر مت کرو، برڈ نے ہنس کر کہا۔ ہمیں پچھتانے کا موقع نہ ملے مگر تمہیں ہم یہ موقع ضرور فراہم کریں گے۔ کیا تم وہیں جا رہے ہو؟ میں نے عطاقہ سے پوچھا۔ شہر میں ہمارے کئی ٹھکانے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک مخصوص ٹھکانہ ہے۔ میں دیکھوں گا کہ یہ کب تک زبان نہیں کھولتا۔ میں نے کلائی کی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہم جب سے ہانگ کانگ پہنچے تھے اسی وقت سے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ سکون کا وقفہ بھی وہی تھا جو ہم نے ہوٹل میں کافی پیتے ہوئے گزارا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد عطاقہ نے گاڑی روک دی۔ اس علاقے میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بنگلے بھی بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک بنگلے کے سامنے عطاقہ نے گاڑی روکی تھی۔ اس نے ہارن بجایا تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا۔ پورچ میں نیلی روشنی کا بلب لگا ہوا تھا مگر مجھے وہاں کھڑے ہوئے 2 آدمی صاف نظر آ رہے تھے۔ عطاقہ نے اترتے ہوئے ان سے کہا، گاڑی میں 2 مہمان ہیں، انہیں مہمان خانے میں پہنچا دو۔ ان 2 آدمیوں کو قریب سے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ ان دونوں کا تعلق یا تو پاکستان سے تھا یا بھارت سے۔ انہوں نے بھی مجھے غور سے دیکھا، پھر گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ برڈ پہلے ہی اتر چکا تھا۔ انہوں نے بابی اور اس کے ساتھی کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور بابی کو بے دردی سے فرش پر بوری کی طرح پھینک دیا۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ ایک مہمان بے ہوش ہے۔ عطاقہ کے گھورنے پر ان میں سے ایک نے جلدی سے بابی کو کندھے پر اٹھا لیا اور ہانپتا ہوا اندر کی طرف بڑھا، کیونکہ بابی کا وزن کسی بھی طرح 250 پاؤنڈ سے کم نہ ہوگا۔ اس کا قد مجھ سے بھی شاید 2 انچ زیادہ تھا۔ وہ ان دونوں کو اندر لے گئے تو عطاقہ نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ پہلے کھانا کھا لیں۔ مجھے تو شدید بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے خیال کی تائید کی۔ عطاقہ نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود بنگلے کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ میں نے برڈ سے پوچھا، تم بابی کو جانتے ہو؟ اس کا نام سن کر تم بری طرح چونکے تھے۔ ہاں، میں نے اس کا نام سنا ہے، برڈ نے کہا۔ بابی یوں تو جرمن ہے مگر اس کی زندگی امریکہ میں گزری ہے۔ لاس اینجلس کے کئی کیسینوز میں اس کا حصہ تھا۔ وہ بین الاقوامی دہشت گرد ہے اور ہر قسم کا کام کر سکتا ہے۔ اس نے امریکہ کے کئی جہاز ہائی جیک کر کے کیوبا پہنچائے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سیف کو منٹوں میں کھول سکتا ہے، کرائے پر قتل بھی کرتا ہے اور ایک خوفناک گروہ کا رکن بھی ہے۔ عطاقہ نے بر وقت اسے بے ہوش کرنے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ وہ یوں آسانی سے قابو میں نہ آتا۔ ارے یار، تم نے تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، میں نے ہنس کر کہا۔ لگتا ہے تم بھی اس سے مروب ہو۔ مروب تو خیر میں نہیں ہوں، مگر اس کی تعریف بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ مشکل ہی سے زبان کھولے گا۔ ممکن ہے اسی چکر میں تمہارے ہاتھوں مارا جائے۔ خیر، دیکھا جائے گا، میں نے صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شاید کوئی چھوٹا موٹا بدماش ہے۔ وہ تو 1 منٹ میں زبان کھول دے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ اسے کام کی کوئی بات معلوم ہی نہیں ہوگی۔ اس دوران میں عطاقہ کھانے کی ٹرالی لے کر آ گیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا، اس بنگلے میں چوکیدار کے علاوہ صرف وہی 2 آدمی ہیں۔ میں نے انہیں بابی کے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا بدماش نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ میں نے ہنس کر اس کا جملہ پورا کر دیا۔ ابھی برڈ بھی یہی بتا رہا تھا۔ اس کی تعریفیں چھوڑو، پہلے کھانا کھا لو، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کافی کا دور چلا، پھر ہم لوگ تہہ خانے کی طرف چلے، جسے عطاقہ مہمان خانہ کہہ رہا تھا۔ وہ تہہ خانہ خاصا کشادہ تھا، کسی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ عطاقہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تہہ خانہ نہ صرف ایئر کنڈیشنڈ ہے بلکہ ساؤنڈ پروف بھی ہے۔ یہاں اگر کسی کو ذبح بھی کر دیا جائے تو آس پاس والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ بابی اور اس کا ساتھی آہنی کرسیوں پر بندھے بیٹھے تھے۔ عطاقہ کے دونوں آدمی ان کے سروں پر موت کے فرشتوں کی طرح مسلط تھے۔ بابی تو مطمئن تھا، البتہ اس کے ساتھی کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ یہ کرسیاں فرش میں فکس ہیں اور بوقت ضرورت ان میں کرنٹ بھی دوڑایا جا سکتا ہے۔ عطاقہ مجھ سے زیادہ یہ باتیں قیدیوں کو سنا رہا تھا۔ کرسیوں کے پائے مضبوط لکڑی کے ہیں،
اس کے علاوہ فرش پر قالین کے علاوہ ربڑ کا دبیز انڈر لے ہے، اس لیے کمرے میں موجود دوسرے افراد اس الیکٹرک کرنٹ سے محفوظ رہیں گے۔ میرا خیال ہے ابتدائی اس خرگوش سے کی جائے۔ عطاقہ نے بابی کے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ اس تہخانے میں ان کرسیوں کے علاوہ 3 آہنی کرسیاں اور تھیں۔ دیوار کے نزدیک ایک صوفہ سیٹ اور کئی آرام دہ کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بابی کے سہمے ہوئے ساتھی کے سامنے جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو مسٹر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم یوں بھی غیر اہم آدمی ہو، اس لیے میں تم پر زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ تمہیں معلوم ہو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے بتا دو تو شاید بچ جاؤ، ورنہ یہاں آنے کے بعد بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جو زندہ واپس گئے ہیں۔ میں نے اسے مزید دہشت زدہ کرنے کو کہا۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی تھی۔ بتاؤ، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں اسے جانتا نہیں ہوں، بس میں تم سے اس کا شجرہ نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ نام پوچھ رہا ہوں۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ کسی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تم میرا قیمہ بھی کر دو گے تو میں کچھ بتا نہیں سکوں گا۔ وہ تھوک نکل کر بولا۔ اس کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا، بابی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ میں تو یہاں کے ایک نائٹ کلب کا ملازم ہوں۔ میرے ایک دوست نے مجھے بابی سے متعارف کرایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بابی کو جز وقتی طور پر ایک نشانے باز کی ضرورت ہے۔ بابی نے بھاری معاوضے پر مجھے ملازم رکھ لیا۔ کلب کی ملازمت سے نشانے بازی کا کیا تعلق ہے؟ میں نے جرح کرنے والے انداز میں پوچھا۔ میں امریکی ہوں اور ویتنام کی جنگ میں حصہ لے چکا ہوں۔ نشانے بازی کی مشق میں نے فوجی ملازمت کے دوران میں کی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گرج کر بولا، سچ سچ بتاؤ، بابی نے تمہیں اپنے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ محض نشانے بازی نہیں ہو سکتی۔ میں ایئر فورس میں تھا اور پیشہ ور پائلٹ ہوں، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ گڈ، میں نے ہنس کر کہا، اب تم سچ بول رہے ہو۔ تم یہاں ہانگ کانگ میں کب سے ہو؟ یہ مت کہنا کہ نائٹ کلب میں ملازمت کرتے ہو۔ میں گزشتہ ہفتے سے ہانگ کانگ میں ہوں۔ بابی نے پاکستان سے مجھے ٹیلی گرام دے کر یہاں پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ شاید مجھے 1-2 روز میں کوئی طیارہ اڑانا پڑے گا۔ اس بوڑھے چینی کے پاس کیوں گئے تھے؟ کئی دن سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ درد اچانک ہی اٹھا ہے۔ بابی کو فکر تھی کہ کہیں عین موقع پر درد نہ اٹھے، اس لیے کسی کے بتانے پر وہ مجھے اس ڈچ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ جب سے میں نے اس کی دوا پی ہے مجھے درد محسوس نہیں ہوا۔ عطاقہ کے دونوں آدمی بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے انہیں مخاطب کیا، اسے اوپر لے جاؤ اور وہاں ہاتھ پیر باندھ کر ڈال دو۔ اگر یہ شور کرے تو بے دھڑک اسے ذبح کر دینا۔ میں نے یہ جملہ اردو میں ادا کیا تھا۔ میں اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ ان دونوں کا تعلق بر صغیر سے ہے یا یہ میرا وہم ہے۔ وہ دونوں میری بات سن کر مسکرائے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، ہمارا بھی اندازہ یہی تھا کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ کیا تم لوگ پاکستانی ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ہم دونوں کا تعلق بھارت سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ تم اس مہمان کو اوپر لے جاؤ، میں ذرا مہمان خصوصی کی خبر لے لوں۔ میں نے بابی کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں بابی کی طرف بڑھا۔ اس نے بے نیازی سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ممکن ہو تو مجھے ایک سگریٹ پلا دو۔ برڈ نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ بابی نے طویل کش لیا اور نیم با نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سگریٹ اس کے ہونٹوں سے نکال لی تاکہ وہ بولنے میں پریشانی محسوس نہ کرے۔ ہاں، اب بولو، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اپنے پیٹ کے لیے، وہ مضحکہ خیز لہجے میں بولا۔ میں نے جلتی ہوئی سگریٹ اس کی گردن پر مسل دی۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی مگر اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ جواب میں وہ خالی خالی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ ہینگ راڈ لاؤ، میں نے چیخ کر عطاقہ سے کہا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور تہخانے میں موجود ایک دیوار گیر الماری سے ہینگ راڈ نکال لی۔ وہ عام قسم کی راڈ تھی، جیسی عموماً پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عطاقہ نے اس کا پلگ سوئچ بورڈ میں لگا کر سوئچ آن کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ راڈ انگارے کی طرح سرخ ہو گئی۔ میں نے پلگ نکال کر راڈ کا ہینڈل پکڑا اور بابی کی آنکھوں کے سامنے وہ راڈ لہرا کر بولا، اب بھی بتا دو ورنہ تمہاری چربی تک بہہ جائے گی۔ جواب دینے کی بجائے اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے اچانک وہ راڈ اس کے سینے کے کھلے حصے پر لگا دی۔ بال اور گوشت جلنے کی بو کمرے میں پھیل گئی مگر مجھے بابی کی قوت برداشت پر شدید حیرت ہوئی۔ اس نے چیخ روکنے کے لیے اتنی سختی سے ہونٹ بھینچے تھے کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ مجھ پر بھی اس وقت جنون سوار ہو گیا تھا۔
میں نے راڈ سینے سے ہٹا کر ایک دم اس کی گردن پر رگڑ دی۔ گردن کی نازک جلد جلی تو وہ اپنی بے ساختہ قسم کی چیخ نہ روک سکا۔ میں نے وہ راڈ ایک مرتبہ پھر عطاقہ کے حوالے کر دی کہ اسے دوبارہ گرم کرو۔ بابی کے سینے کا گوشت بری طرح جھلس گیا تھا، چربی تک پگھل گئی تھی اور سینے پر دائرہ سے بن گیا تھا۔ اس کی گردن کا بھی یہی حال تھا، اس کے ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہوش میں تھا۔ راڈ ایک مرتبہ پھر سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا ہینڈل پکڑا اور بابی سے کہا، اس مرتبہ یہ راڈ میں تمہاری آنکھوں میں لگاؤں گا۔ زبان کھولو گے یا زندگی بھر اندھی آنکھیں لیے بھٹکتے رہو گے؟ اندھوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ تمہارا باس بھی تمہیں راستے کے پتھر کی طرح ٹھوکر مار دے گا۔ بتاتے ہو یا؟ بکواس بند کرو، بابی وحشت زدہ لہجے میں دھاڑا۔ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو۔ تم میرے ٹکڑے بھی کر دو گے تو میری زبان نہیں کھلے گی۔ یہ باس سے وفاداری نہیں بلکہ میری انا کا سوال ہے۔ میں زندگی بھر بغیر آنکھوں کے جی لوں گا مگر زبان نہیں کھولوں گا۔ اور کیا معلوم میری زندگی کتنی ہے، ممکن ہے میری موت تمہارے ہی ہاتھوں لکھی ہو۔ وہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس دوران میں راڈ کی سرخی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے وہ راڈ ایک مرتبہ پھر عطاقہ کے حوالے کر دی۔ بابی تلخ لہجے میں بولا، بندھے ہوئے شیر پر مریل کتے بھی غرانے لگتے ہیں۔ تم اگر اتنے ہی جیدار ہو تو مجھے کھول دو۔ اگر تم نے مجھے زیر کر لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے تفصیل سے تمہیں بتا دوں گا، لیکن اگر مجھے زیر نہ کر سکے تو وعدہ کرو کہ مجھے یہاں سے جانے دو گے۔ اس نے عجیب صورتحال پیدا کر دی تھی۔ عطاقہ نے اشارے سے مجھے منع کیا۔ برڈ بھی نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ ان کے انکار سے میری کھوپڑی بالکل الٹ گئی۔ آخر وہ کیا چیز تھا جو بقول شواکی کے عطاقہ ایسا خوفناک فائٹر جو 20 آدمیوں پر بھاری تھا وہ بھی انکار کر رہا تھا، اور برڈ بھی۔ عطاقہ کو تو اندازہ نہیں تھا مگر برڈ تو مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ کیا اس کا بھی یہی خیال تھا کہ بابی مجھے توڑ پھوڑ دے گا؟ میں نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا اور بابی سے کہا، مجھے منظور ہے مگر بعد میں اپنے وعدے سے پھر مت جانا۔ یہی بات میں تم سے بھی کہوں گا۔ اپنے ساتھیوں کو ہدایت کر دو کہ وہ تمہارے وعدے کو نبھائیں۔ تم تو شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوگے کہ کوئی بھی وعدہ نبھا سکو۔ وہ دوسرے لفظوں میں مجھے یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ اس مقابلے کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میرے ساتھیوں میں سے کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ پھر میں برڈ کی طرف مڑا، اگر میں اس مقابلے میں ہلاک ہو جاؤں تو تم بابی کو یہاں سے جانے دینا، اسے کھول دو۔ آخری جملہ میں نے عطاقہ کو مخاطب کر کے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو خرم؟ برڈ نے اضطرابی کیفیت میں میرا اصلی نام لے لیا۔ خرم؟ بابی نے چونک کر کہا، وانگیو کا آئرن مین۔ تمہارا نام تو بہت سنا تھا مگر دیکھا پہلی مرتبہ ہے۔ تم سے مقابلہ کر کے مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اگر مروں گا تو کسی عام آدمی کے ہاتھوں نہیں مروں گا۔ مسٹر برڈ، عطاقہ نے کہا، تم گواہ رہنا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ باس تو مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دے گا۔ اچھا اب اسے کھول دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے خرم؟ بابی ہنس کر بولا، تمہارے ساتھی تمہاری طرف سے بہت مایوس ہیں۔ اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا کہ کون مایوس ہے۔ میری ہدایت پر عطاقہ نے اسے کھول دیا تھا۔ مجھے بابی کی قوت برداشت پر حیرت تھی۔ اس کا سر زخمی تھا، سینے پر جلنے سے گہرا زخم پڑ گیا تھا، گردن کی چربی تک پگھل گئی تھی مگر وہ یوں بول رہا تھا جیسے اسے ذرا برابر تکلیف نہ ہو۔ آزاد ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پھرتی سے اپنی شرٹ اتار پھینکی۔ اس کا فولادی جسم دیکھ کر مجھے رشک آیا اور افسوس بھی ہوا کہ اتنا خوبصورت جسم اب ناکارہ ہو جائے گا۔ میں نے جیکٹ اتارنے کے بجائے اس کی زپ اوپر تک بند کر لی تاکہ جیکٹ کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بابی نے مخصوص قسم کی 2-3 ایکسرسائزز کی اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ برڈ کے ہاتھ میں جو ریوالور تھا اس کا رخ بابی کی طرف تھا۔ عطاقہ بھی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور ہوگا اور خطرے کی صورت میں وہ فائر کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ بابی اچھل کر ایک دم میرے سامنے آ گیا۔ وہ قد میں بھی مجھ سے زیادہ تھا اور وزن میں بھی۔ میں ہمیشہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا اس کے حملے کا انتظار کرتا رہا۔ بابی بھی شاید میرے حملے کا منتظر تھا۔ جب میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تو وہ کچھ مایوس سا ہو گیا۔ میں بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اچانک لات گھمائی، پھر پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، پھر وہ گویا ہوا میں اڑتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں بھی اسی تیزی سے پیچھے ہٹا مگر ہٹتے ہٹتے بھی اس کے پیر کا ایک حصہ میری پشت سے ٹکرا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری پیٹھ میں انگارے بھر گئے ہوں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ سے اچھلا تو میں بھی اچھل گیا اور اوپر ہی اوپر اس کے منہ پر پوری قوت سے گھونسا مارا۔ وہ دھپ سے قالین پر گرا مگر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میری نظر اچانک اس کے جوتوں پر پڑی۔ وہ مخصوص قسم کے لانگ شوز تھے۔ ان کی ٹو میں چھوٹے چھوٹے خنجر سے لگے ہوئے تھے۔ کسی طریقے سے وہ خنجر جوتے میں واپس چلے جاتے ہوں گے کیونکہ اس سے قبل بھی میری نظر اس کے جوتوں پر پڑی تھی۔
उस वक्त उनकी टो में खंजर नहीं थे। शायद उसका खंजर वाला जूता मेरी पुश्त पर लगा था और जैकेट और शर्ट को काटता हुआ मेरी जिल्द में पेवस्त हो गया था। मेरे जिस्म पर अगर वो दबीज जैकेट ना होती तो शायद बहुत कारी जख्म आता। मैंने गुर्रा कर कहा, लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ो, ओछी हरकतें मत करो, वरना मेरा कोई साथी तुम्हें गोली मार देगा। जूते उतारो, मैंने तहक्कुमाने लहजे में कहा। उसने फिर उछलकर मुझ पर हमला किया। मैं उसकी चलाई हुई किक से बचकर एक तरफ हटा और बिजली किसी तेजी से उसकी पुश्त पर पहुंच गया। उसने पलटने की कोशिश की मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली और बायां हाथ उसकी कमर के गिर्द डाल दिया। दोनों जगह मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि कोई आम आदमी होता तो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता था, मगर बिलाशुबा बॉबी बहुत ताकतवर था। उसे काबू करने में मुझे दांतों पसीना आ गया। मैंने पुश्त से जिसकी भी गर्दन दबोची थी वो किसी केचुए की तरह नाकारा होकर रह गया था। मैं चाहता तो उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा के गर्दन तोड़ सकता था, मगर इससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। मरने के बाद भला वो मुझे क्या बताता। मैंने अचानक उसे छोड़कर सामने की तरफ धक्का दिया और उसके संभलने से पहले उछलकर उसकी पुश्त पर फ्लाइंग किक मारी। मैंने कोशिश की थी कि ज़र्ब जरा हल्की ही रहे, वरना उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती थी। वो पूरी कुवत से सामने वाली दीवार से टकराकर फर्श पर गिरा तो मैंने उसके बाल पकड़ के उसका सर एक मर्तबा फिर दीवार से दे मारा। वो उलटकर फर्श पर गिरा। मैंने उसकी गर्दन पर अपना पांव रख दिया। दूसरे पांव से मैंने उसका एक हाथ दबा दिया। उसका बायां हाथ आजाद था। बॉबी ने उसी हाथ से मेरा पांव पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने झुककर उसका हाथ पकड़कर झटका दिया। वो अजियत से बुरी तरह चीखा, फिर हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। मैं जानता था कि उसका हाथ जिंदगी भर के लिए नाकारा हो गया है। मैंने उसकी गर्दन से पांव हटाया और घूम के उसके दोनों पांव पकड़ लिए। मैं उसके पैरों को भी वही मखसूस झटका देना चाहता था जो उसके हाथों को दिया था, मगर उसने इशारे से मुझे रोक दिया और थके थके लहजे में बोला, तुम जीत गए खुरम, तुम वाकई नाकाबिले तस्खीर हो। वांगियों ने वाकई तुम पर बहुत मेहनत की है। मैं उसे छोड़कर पीछे हट गया और उससे कहा, उठकर सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी फर्स्ट एड का बंदोबस्त करता हूँ। वो गहरे गहरे सांस लेता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसका बायां हाथ बेजान होकर पहलू में झूल रहा था। वांगियों ने मुझे जोड़ बिठाने का तरीका भी सिखाया था। मैं सिर्फ वही जोड़ बिठा सकता था जिन्हें मैंने नाकारा किया हो। मुझे अंदाजा होता था कि वो जोड़ किस अंदाज से निकला होगा। मैंने उसका बायां हाथ पकड़ा तो तकलीफ से वो बिलबिला कर रह गया। मैंने उसकी कलाई और बाजू पकड़ के कोहनी के जोड़ को मखसूस झटका दिया। वो बुरी तरह चीखा और बोला, अब तो मैं अपनी हार तस्लीम कर चुका हूँ खुरम, अब मैं तुम्हारे हाथ को नाकारा होने से बचा रहा हूँ अहमक, मैंने हंसकर कहा। इस दौरान में अता का फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और उसकी मरहम पट्टी करने लगा। उसके सीने और गर्दन पर अताका ने कुछ जर्द जर्द मरहम लगा दिया। थोड़ी देर में बॉबी बिल्कुल पुरसुकून हो गया। मैंने उससे पूछा, हाँ अब बताओ तुम किसके लिए काम कर रहे हो। मैंने वादा किया है तो जरूर बताऊंगा। वो थके थके अंदाज में मुस्कुराया। मैं ये भी बताऊंगा कि वो माइक्रोफिल्म्स और दस्तावेजात किसके कब्जे में हैं। अचानक तहखाने का दरवाजा खुला और मुझे रिवॉल्वर की नाल नजर आई। खतरा भांपते ही मैं सोफे समेत पीछे की तरफ उलट गया। उसी वक्त फायर हुआ और गोली सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने उल्टी कलाबाजी खाई और रिवॉल्वर की रेंज से निकल गया। बॉबी अलबत्ता रिवॉल्वर की रेंज में था। बर्ड और अताका भी जमीन पर लेट गए थे। अचानक बर्ड ने दरवाजे की तरफ फायर कर दिया। इस दौरान में बॉबी भी उछलकर महफूज जगह पर पहुंच गया। फायर करने वाला दरवाजे की ओट में हो गया। बाहर अचानक जोरदार फायरिंग होने लगी। बाहर इतनी जबरदस्त फायरिंग हो रही थी कि लगता था गोलियों की बारिश हो रही है। मैंने बाहर निकलना चाहा, मगर यह सोचकर रुक गया कि इस वक्त बाहर निकलना गोया खुदकुशी करना है। अनजाने में मुझे अपनों ही की कोई गोली भी चाट सकती थी। बर्ड और अताका भी पूरी तरह मुस्तैद थे। उनकी नजरें तहखाने के दरवाजे पर जमी हुई थी। फिर जिस तरह अचानक फायरिंग शुरू हुई थी उसी तरह खत्म हो गई और बाहर सन्नाटा छा गया। मुझे खदशा था कि अब किसी भी लम्हे पुलिस आ जाएगी। हम दुश्मनों से तो बच गए थे, मगर पुलिस हमें नहीं बख्शेगी। बर्ड और अताका भी उलझन आमेज अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रहे थे। सिर्फ बॉबी ऐसा था जो इस हंगामे से बेनियाज सिगरेट के कश लगा रहा था। अचानक तहखाने का दरवाजा खुला तो बर्ड और अताका दोनों के रिवॉल्वर्स का रुख दरवाजे की तरफ हो गया और वो फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। फिर तहखाने में एक शनासा आवाज गूंजी, फायर मत करना, फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। दूसरे ही लम्हे उन्हीं दोनों भारी नौजवानों में से एक का चेहरा दिखाई दिया। उसके हाथ में हल्की फुल्की सी एक राइफल थी। फायरिंग में कोई मारा तो नहीं गया है? अताका ने पूछा। 3 आदमी मारे गए हैं, आने वाले ने जवाब दिया। आसपास के घरों में से किसी ने पुलिस को टेलीफोन कर दिया होगा। किसी भी लम्हे पुलिस आ सकती है। अहमक आदमी, तुम्हें बॉस से राब्ता करना चाहिए था, अताका झुंझुलाकर बोला। तुम सब निकम्मे हो गए हो। मैं बॉस को इत्तिला दे चुका हूँ, आने वाले ने जवाब दिया। ठीक है, बॉस के आने से पहले उन लाशों को वहां से हटा दो।
عطاقہ نے حکم دیا۔ مگر وہ لاشیں تو حملہ آور لے گئے۔ یہ اچھا ہوا، عطاقہ مطمئن ہو کے بولا۔ تم نے کسی کو پہچانا؟ وہ کون لوگ تھے؟ عطاقہ نے استفسار طلب نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہ چونک کر بولا، وہ قیدی کہاں ہے؟ وہ قیدی، اسے تو وہ لوگ لے گئے۔ آنے والے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، عطاقہ دھاڑ کر بولا، تم لوگ بالکل ناکارہ ہو گئے ہو، باس تمہاری کھال میں بھس بھر دے گا۔ مارے غصے کے عطاقہ کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ باس تو بعد میں آئے گا، میں خود ہی تمہاری کھال گرا دوں گا، اس نے بھننا کر کہا، اور آنے والے کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ وہ دوسرا تھپڑ مارنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹیک اٹ ایزی مسٹر عطاقہ، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے قیدی کو جان بوجھ کر ان کے حوالے نہیں کر دیا۔ یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کیا باس تمہاری کھال میں بھس بھرتا؟ مسٹر خرم، عطاقہ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم باس کے مہمان ہو، اس لیے تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے، مگر پلیز میرے کام میں دخل اندازی مت کرو۔ باس نے تمہاری مدد کرنے کی ہدایت کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ… ختم کرو یار، میں نے بیزاری سے کہا۔ وہ میرا قیدی تھا، اس لیے فکر بھی مجھے ہونا چاہیے، اور تم یہ کیوں بھول گئے کہ باس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے احکامات کی تعمیل کرو گے؟ خرم پلیز، برڈ ہاتھ اٹھا کر بولا، دماغ ذرا ٹھنڈا رکھو، یہ ان لوگوں کے ڈسپلن کا معاملہ ہے، اور پھر تم نے ان لوگوں کو ہائر نہیں کیا ہے کہ تم ان سے اس لہجے میں بات کرو۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، پھر خود ضبط کر کے اپنی زبان روک لی۔ عطاقہ کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ شاید چینی باس کے آدمیوں میں نمایاں مقام رکھتا تھا، وہ اس لہجے کا عادی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بقول اس کے وہ باس کی وجہ سے میرا خیال کر رہا تھا، ورنہ اب تک شاید مجھ سے بھڑ گیا ہوتا۔ وہ بھارتی باشندہ سہما ہوا ایک طرف کھڑا تھا، گو کہ اس کے ہاتھ میں خوفناک رائفل تھی، مگر وہ عطاقہ سے خوفزدہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس اجنبی سرزمین پر عطاقہ اور اس کا باس ہی تو میرے مددگار ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے تھے، اور آئندہ بھی وہ ہمارے کام آ سکتے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے نرم لہجے میں عطاقہ سے کہا، آئی ایم سوری عطاقہ، دراصل میرا ذہن اتنا الجھا ہوا ہے کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے مصلحت کے تحت اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ میری اس حرکت سے گویا ڈھیر ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، میرے دوست مجھے شرمندہ مت کرو، معافی مانگنا یا ہاتھ جوڑنا تم جیسے آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ ایسے لوگ تو صرف حکم چلانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے نہیں۔ اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اوپر سے دوسرا آدمی نیچے آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پولیس آ چکی ہے، وہ لوگ اس بنگلے کے مالک سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پولیس انسپیکٹر کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ مگر ٹھہرو، عطاقہ نے اسے روک لیا، تم نے انسپیکٹر کو کوئی بیان تو نہیں دیا ہے؟ نو سر، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے انسپیکٹر کو بتایا ہے کہ میں تو خود ابھی پہنچا ہوں، میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں کہ یہاں فائرنگ ہوئی تھی، اور ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی؟ بات مختصر کیا کرو، عطاقہ اکتا کر بولا۔ اب تم اوپر جا اور اسے بتانا کہ صاحب سونے کے لیے لیٹ چکا ہے، میں اسے بیدار کر کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا تو عطاقہ تہخانے سے ملحق باتھ روم میں چلا گیا اور وہاں سے ہاتھ منہ دھو کر برآمد ہوا۔ میں اوپر جا رہا ہوں خرم، عطاقہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس وقت تک باس بھی پہنچ گیا ہوگا۔ ہاں، یہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو کوئی رعایت مت کرنا۔ اس نے جاتے جاتے بابی کی طرف اشارہ کیا۔ بابی نے گھور کے اسے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، مسٹر عطاقہ، میرا نام بابی ہے، اور بابی جو بات ایک دفعہ کہہ دے اس پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس دوران میں عطاقہ تہخانے سے باہر نکل چکا تھا۔ میں نے بابی سے کہا، ہاں اب تم بتاؤ، وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز کہاں ہیں؟ ذرا صبر سے کام لو خرم۔ بابی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا رسک لے رہا ہوں۔ ان لوگوں کو بھنک بھی مل گئی کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، اور انہیں معلوم ہو ہی جائے گا، کیونکہ چند مخصوص لوگوں کے علاوہ یہ بات صرف میں جانتا ہوں۔ یہ تو انہیں معلوم ہی ہے کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ انہیں 2 اور 2 4 کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں الجھ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہو اور اب ان باتوں سے مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم پریشان مت ہو، بابی نے ہنس کر کہا، میں نے تمہیں زبان دی ہے تو ضرور بتاؤں گا، اب یہ جان رہے یا جائے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا۔ مجھے حیرت ہے بابی، میں نے کہا، تم سا مضبوط اور جیدار آدمی ایسی مایوسی کی بات کر رہا ہے۔ تمہیں حیرت اس لیے ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس معاملے میں دنیا کی بڑی طاقتیں ملوث ہیں، ان کی خفیہ ایجنسیاں سرگرم عمل ہیں،
ان کے ایجنٹ اتنے سفاک ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے انسانوں کو مکھی کی طرح مار دیتے ہیں۔ تمہیں وانگیو نے اتنا بے خبر تو نہیں رکھا ہوگا۔ جب دنیا کے سپر پاورز برسرے پیکار ہوں تو ہم جیسے لوگ ان کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہے، میں نے کہا۔ تمہیں اندازہ ہوتا تو حیرت نہ کرتے۔ دونوں سپر پاورز کے حلقۂ اثر میں جو ملک ہیں ان کی خفیہ ایجنسیاں بھی میدان میں ہیں۔ ان میں سر فہرست بھارت کی راہ اور اسرائیل کی موساد ہے۔ ان کی پشت پناہی CIA کے GB کر رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ سینڈیکیٹ ایسے ہیں جیسے پہاڑ کے مقابلے میں گلہری۔ ارے یار، تم تو کچھ زیادہ ہی مرعوب ہو ان لوگوں سے، میں نے ہنس کر کہا۔ مرعوب نہیں ہوں، بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، بابی نے جواب دیا۔ میں ان سے خوفزدہ ہوتا تو کسی بھی قیمت پر تمہیں کچھ نہ بتاتا۔ بات اصل میں یہ ہے مسٹر بابی، میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ لاکھ طاقتور و سفاک سہی، مگر میں انہیں یوں آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اس مشن میں کام آ جاؤں گا تو ٹھیک ہے، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، مگر مرنے سے پہلے انہیں اتنا نقصان پہنچا دوں گا کہ وہ برسوں یاد رکھیں گے۔ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانی قوم بزدل نہیں ہے اور وہ لوگ ترنوالا نہیں ہیں۔ آئندہ پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ لوگ 100 مرتبہ سوچیں گے۔ بات آن کی ہو تو ہر پاکستانی ان کے لیے خرم ثابت ہوگا۔ ارے یار، تم نے تو لیکچر شروع کر دیا، بابی ہنس کر بولا۔ تمہارا جذبہ قابل قدر ہے خرم۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تم کسی لالچ، کسی معاوضے کے بغیر جان دینے کو تیار ہو۔ یہی سوچ اگر ہر پاکستانی کی ہے تو KGB، CIA، را اور موساد مل کر بھی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچانک تہخانے کا دروازہ کھلا تو میں پھرتی سے پلٹا اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ مجھے گنجے باس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ نپے تلے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ اس نے گہری نظروں سے وہاں کا جائزہ لیا، پھر اس کی نظریں بابی پر ٹک گئیں۔ وہ چند لمحے تک پلک جھپکائے بغیر بابی کو گھورتا رہا، پھر میری طرف دیکھے بغیر مجھ سے بولا، میں مان گیا خرم، تم واقعی وانگیو کے سچے جانشین ہو۔ بابی جیسے زبردست آدمی کو قابو کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ جی خوش کر دیا تم نے، اس کارنامے پر تو تم انعام کے مستحق ہو۔ بولو کیا مانگتے ہو؟ اس نے شاہانہ انداز میں پوچھا۔ میں جو کچھ مانگوں گا وہ تم دے نہیں سکو گے، میں نے ہنس کر کہا۔ میرے بارے میں تم کچھ جانتے نہیں ہو، اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہو۔ بابی کو میرے حوالے کرو اور اپنی خواہش بتاؤ۔ باس منہ بنا کر بولا، شاید اسے میری بات سخت ناگوار گزری تھی۔ بابی کو تمہارے حوالے کر دوں؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ کیوں کر دوں تمہارے حوالے؟ اس لیے کہ یہ ہم سب کا بہت پرانا دشمن ہے، باس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دشمن ہے نہیں، بلکہ تھا یہ کبھی تمہارا دشمن، یہ اب بھی ہمارا دشمن ہے، باس منہ بنا کر بولا۔ ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تم نے میری خواہش پوچھی ہے نا، میں نے کہا، تو سنو، وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز میرے حوالے کر دو، بس یہی میری خواہش ہے۔ میرے پاس دستاویزات کب ہیں احمق؟ باس نے بھنا کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ وہ اشیاء تمہارے پاس ہیں؟ میں تو صرف اپنی خواہش بیان کر رہا ہوں، اگر کر سکتے ہو تو پوری کر دو۔ اوکے اوکے، باس نے سرد لہجے میں کہا۔ تم میرے مہمان اور میرے دوست کے آدمی ہو، ورنہ کس میں جرأت ہے کہ شواکی کے آگے زبان کھول سکے؟ پھر وہ خفیف سا مسکرایا۔ اور میں بہادر آدمیوں کا یوں بھی قدردان ہوں۔ عزت افزائی کا شکریہ، میں نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ میں بابی کو ضرور تمہارے حوالے کر دیتا، مگر میں اسے زبان دے چکا ہوں، اس لیے بس ختم کرو۔ باس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے پولیس کو یہاں سے ٹال دیا ہے، تم اپنا کام جاری رکھو۔ عطا مدد کے لیے تمہارے ساتھ رہے گا، کسی بھی مرحلے پر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ جس چیز کی ضرورت ہو عطا کو بتا دینا۔ وہ جاتے جاتے مڑا اور کچھ سوچ کر بولا، تمہیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بابی تمہارے ساتھ ہے اور اس کے بڑے اس کے لیے موت کی سزا تجویز کر چکے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت دوسرا حملہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ نپے تلے قدم رکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بابی کے چہرے پر خوف کی بجائے وحشت آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے مخصوص انداز میں سر جھٹکا اور تلخ لہجے میں بولا، بابی ترنوالا نہیں ہے کہ جو چاہے اسے ہضم کر لے۔ میں خود ان سب کو موت کی سزا سناتا ہوں، اس نے ہذیانی انداز میں کہا، پھر وہ جھٹکے سے میری طرف مڑا۔ خرم، آج سے تمہارے دشمن میرے بھی دشمن ہیں۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ تم میری بات پر اعتبار تو نہیں کرو گے اور تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر مجھے تم پہ اعتبار ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وہ لپک کر میرے گلے سے لگ گیا۔ ایسا کرتے ہوئے تکلیف کی شدت سے اس کی سسکاری نکل گئی، کیونکہ اس کے سینے کا جلا ہوا حصہ میری جیکٹ سے رگڑ کھا گیا تھا۔ عطا، میں نے کچھ سوچ کر کہا،
تم نے بتایا تھا کہ یہاں کے علاوہ تمہارے اور بھی کئی ٹھکانے ہیں۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، عطا جلدی سے بولا۔ ہمیں فی الحال یہ ٹھکانہ چھوڑ دینا چاہیے، ان لوگوں سے اتنا بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بابی تحقیر آمیز لہجے میں بولا۔ بات خوفزدہ ہونے کی نہیں ہے، عطا نے منہ بنا کر کہا، مگر یہ مصلحت کا تقاضا ہے۔ ہم ان لوگوں سے خوفزدہ ہو کر کہیں فرار نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو جنگی حکمت عملی ہے۔ پھر آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصے میں ہم نے وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ ہمارا نیا ٹھکانہ ایک کثیر المنزلہ عمارت کے بیسمنٹ میں تھا، یہ جگہ بھی شواکی کی ملکیت تھی۔ عطا نے بتایا کہ ایسے نہ جانے کتنے ٹھکانے یہاں موجود ہیں، اس جگہ کا علم سوائے عطا کے کسی کو بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن عطا اسی چینی ڈاکٹر سے بابی کے لیے کوئی مرہم لے آیا۔ مرہم لگتے ہی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے، ذرا سی دیر میں بابی کی تکلیف میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ مرہم پہنچانے کے بعد عطا کہیں چلا گیا تھا، وہ جاتے جاتے مجھے ہدایت کر گیا تھا کہ یہاں سے باہر مت نکلنا، ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی، فریج کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ عطا تو کوئی ملازم بھی بھیجنا چاہتا تھا مگر برڈ نے انکار کر دیا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ کسی کو بھی ہماری یہاں موجودگی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آ کر راز کھلا کہ برڈ کھانا بھی بہت اچھا پکا لیتا ہے۔ عطا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آج شام شاید نہ آؤں، مگر وہ خلاف توقع رات 9 بجے کے قریب آ گیا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا اور مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا بات ہے عطا، تم کچھ پریشان ہو؟ پریشانی تو ہے، عطا نے جواب دیا، مگر تم تو خود اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ پریشانیاں اور فکریں تو ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں عطا، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی سے دو چار ہے، مگر مجھے تمہاری اس بات سے افسوس ہوا ہے کہ تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ اگر تم مجھے دوست سمجھتے تو اپنی الجھن بھی بتاتے، آخر تم بھی تو میری مدد کر رہے ہو، پھر مجھ سے یہ حق کیوں چھیننا چاہتے ہو؟ ارے یار، بات اتنی بڑی بھی نہیں ہے، عطا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ دراصل آج ہمارا لاکھوں روپے کا مال پکڑا گیا ہے، مجھے نقصان کی فکر نہیں ہے، فکر تو مجھے اس بات کی ہے کہ پولیس میں مخبری کس نے کی ہے۔ مخبر ہماری ہی صفوں میں موجود ہے، یہی بات میرے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ اس بات کا کتنے لوگوں کو علم تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوا 4 آدمیوں کو علم تھا کہ ہمارا مال آ رہا ہے، عطا نے کہا، مگر وہ چاروں ہی ہماری تنظیم کے اہم آدمی ہیں۔ باس مجھ سے جواب طلب کرے گا کیونکہ اس مال کی وصولیابی کا ذمہ دار میں تھا، اسے اب تک مخبری کا علم ہو گیا ہوگا، وہ سب سے پہلے اس مخبر کا مطالبہ کرے گا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ظاہر ہے کہ مخبر ان چاروں میں سے ہی کوئی ہے، انہی سے معلوم کرو اور مخبر مجھے بتا دے گا کہ میں نے مخبری کی ہے۔ عطا طنزیہ لہجے میں بولا، اس کا ایک حل اور بھی ہے، برڈ پرخیال انداز میں بولا، ان میں سے کسی کو ابھی یہ تو معلوم نہیں ہوا ہے کہ بابی ہمارے ساتھ مل گیا ہے؟ نہیں، اس بات کا علم باس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، عطا نے جواب دیا۔ تو پھر ان چاروں کو کسی ایک جگہ بلا لو اور ان سے کہو کہ ہم میں سے کسی نے مخبری کی ہے۔ ہمارے دشمنوں کا ایک آدمی اس مخبر کو جانتا ہے جو اس وقت قبضے میں ہے۔ ہم میں سے جو بھی غدار ہے وہ رضاکارانہ طور پر سامنے آ جائے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ ان سب کو دشمن کے اس آدمی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ویل ڈن مسٹر عطا، ویل ڈن۔ اچانک وہاں شواکی کی آواز گونجی تو ہم سبھی بری طرح اچھل پڑے۔ وہ نہ جانے کب وہاں آ گیا تھا، یقینی طور پر وہاں داخل ہونے کا کوئی خفیہ راستہ بھی تھا جس کا علم ابھی تک ہمیں نہیں ہوا تھا۔ شواکی اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا ہمارے سامنے آ ٹھہرا۔ تم تو باتیں ہی بناتے رہو گے، مگر میں نے غدار کا سراغ بھی لگا لیا ہے، شواکی نے سب پارٹ لہجے میں کہا۔ کیسے باس؟ عطا نے حیرت سے پوچھا۔ عطا، تم جانتے ہو مجھے کیوں اور کیسے قسم کے الفاظ سے نفرت ہے۔ شواکی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، چلو خرم، تم بھی اس غدار کا انجام دیکھ لو۔ میں بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتا ہوں، مگر غدار کے لیے میرے پاس کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ لمحے بھر کو میں بھی خوفزدہ ہو گیا۔ بلڈنگ کے باہر شواکی کی لیموزین کار موجود تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور بھی موجود تھا۔ عطا اور برڈ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے، میں اور بابی شواکی کے ساتھ پچھلی نشست پر تھے۔ کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی چھوٹی سی ایک جیٹی پر جا رکی، وہاں کئی بوٹس اور اسٹیمرز لنگر انداز تھے۔ شواکی کو دیکھتے ہی ایک درمیانی سائز بوٹ سے ایک آدمی کود کر نیچے اترا اور لپکتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ اس نے سر جھکا کر شواکی کو تعظیم دی اور بوٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ عطا نے آہستہ سے مجھے بتایا کہ یہ بوٹ بھی باس کی ملکیت ہے۔ میں حیرت سے اس لگژری بوٹ کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ڈھیلا ڈھالا اور کاہل سے نظر آنے والا شواکی وہاں کی خاصی اہم شخصیت تھا۔ ہر قدم پر میں اس سے مروب ہو رہا تھا۔ بوٹ اندر سے اس سے کہیں زیادہ شاندار تھی جتنی باہر سے نظر آتی تھی۔
ہمارے سوار ہوتے ہی بوٹ کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ یہ سفر 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران میں شواکی یوں خاموش بیٹھا رہا جیسے مراقبے میں ہو۔ عطا بار بار اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے پرائمری اسکول کا کوئی بچہ ہیڈ ماسٹر کو دیکھتا ہے کہ اب کیا سزا ملتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا، سبھی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ سفر کے اختتام پر ہم بوٹ سے باہر نکلے تو وہاں چمچم کرتی ایک نیسلے کار شواکی کے لیے موجود تھی۔ اس مرتبہ ڈرائیور موجود نہیں تھا، البتہ گاڑی کے اگنیشن میں چابی موجود تھی۔ عطا نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی۔ برڈ حسب سابق اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم لوگ پچھلی سیٹ پر۔ شواکی نے عطا کو ہدایت کی کہ 3 کی طرف چلو۔ 3 شاید عطا کے کسی خفیہ ٹھکانے کا نام تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شواکی ہمیں وہاں کیوں لے جا رہا ہے۔ مجھے یا برڈ کو بھلا اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ ان کے غدار کا کیا انجام ہوتا ہے۔ گاڑی ایک 8 منزلہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ شواکی گاڑی سے اترا تو بلڈنگ کے چوکیدار نے اسے سر جھکا کر تعظیم دی۔ وہ اس کے سلام کا جواب سر کی جنبش سے دیتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہم سب اس سے چند قدم پیچھے چل رہے تھے۔ اس بلڈنگ کا 3 فلور شاید مکمل طور پر شواکی کے قبضے میں تھا، کیونکہ وہاں داخلی راستے کے پاس شواکی کے مسلح گارڈز موجود تھے۔ ہم جس فلیٹ میں داخل ہوئے اسے ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، ورنہ کسی فلیٹ میں اتنا بڑا ڈرائنگ روم نہیں ہوتا۔ فرش پہ وال ٹو وال کارپیٹ تھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ انتہائی نفیس قسم کے صوفے لگے ہوئے تھے۔ ہم وہاں بیٹھے تو ملازم نما ایک شخص مشروبات کی ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پھر پینے پلانے کا دور شروع ہوا تو میں نے خود کو انتہائی احمق محسوس کیا۔ وہاں میرے سوا ہر شخص پی رہا تھا۔ اسی دوران میں ملازم ایک مرتبہ پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے چینی زبان میں شواکی سے کچھ کہا۔ شواکی نے اسبات میں گردن ہلا کر اسے جواب دیا۔ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں 4 آدمی داخل ہوئے۔ ان کا تعلق بھی مشرق بعید کے کسی ملک سے تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شواکی نے انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر تک نووارد افراد کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم لوگ جانتے ہو کہ آج میرا لاکھوں روپے کا مال پکڑا گیا ہے؟ نہیں باس، ان میں سے ایک حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ کب ہوا ہے؟ ابھی کچھ گھنٹے قبل ہی مجھے علم ہوا ہے کہ ہمارا مال پکڑا گیا۔ پھر اس نے کچھ توقف کے بعد ڈرامائی لہجے میں کہا، اور غدار تم چاروں میں سے کوئی ایک ہے۔ مجھے خود ہی بتا دو کہ تم چاروں میں سے کس نے غداری کی ہے، کس نے پولیس کو اطلاع دی ہے۔ پھر وہ ایک دم لہجہ بدل کے بولا، ایک بات ذہن نشین کر لو، میرے قبضے میں پولیس کا وہ ٹاؤٹ بھی ہے۔ شواکی نے خاموش ہو کے چند لمحے تک ان کا جائزہ لیا، پھر اچانک ریوالور جیب سے نکالا اور اسے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم میں سے جو بھی غدار ہے وہ یہ ریوالور اٹھائے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ناپاک وجود کا خاتمہ کر دے۔ میں اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ بھی رنگنا نہیں چاہتا۔ میں 5 تک گنوں گا۔ اس عرصے میں اگر غدار سامنے نہ آیا تو میں مجبوراً اسے خود شوٹ کر دوں گا۔ ہری اپ۔ 1 2 3۔ ان چاروں میں سے ایک تڑپ کر آگے بڑھا اور شواکی کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو باس، میں نے غداری نہیں کی ہے، بلکہ مجھے اس پر مجبور کر دیا گیا تھا باس۔ انہوں نے میرے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، میں مجبور ہو گیا تھا باس۔ شواکی نے اس کی پسلیوں میں زوردار لات ماری۔ وہ کتے کے پلے کی طرح اس کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ کھڑا ہو جا، شواکی نے سرد لہجے میں کہا۔ بیوی بچے تنظیم سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ پھر شواکی نے اچانک میز پر رکھا ہوا ریوالور اٹھایا اور اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کی پیشانی کے وسط میں پیوست ہوئی اور کھوپڑی توڑتی ہوئی پیچھے سے نکل گئی۔ گولی کھا کے وہ دھڑام سے فرش پر آ رہا۔ چند لمحوں پہلے وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، اب ٹوٹے ہوئے کسی کھلونے کی طرح زمین پر پڑا تھا اور اس کا خون دبیز قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ اچانک شواکی کی طرف سے میرے پورے وجود میں نفرت کی ایک لہر دوڑی، مگر میں نے بامشکل تمام خود کو کچھ بولنے سے باز رکھا۔ برڈ بھی حیرت سے مرنے والے کی لاش کو گھور رہا تھا۔ بابی کا چہرہ البتہ بالکل سپاٹ تھا۔ یہی کیفیت عطا کی بھی تھی۔ مجھے شواکی کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے بہترین برس اس کی خدمت میں گزار دیے تھے، ایک ذرا سی بھول سے موت کا حقدار قرار پایا تھا۔ اس نے غداری بھی نہیں کی تھی، بلکہ اپنے بیوی بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ایک جوا کھیلا تھا جس میں وہ اپنی زندگی ہار گیا تھا۔ 15 منٹ سے بھی کم عرصے میں شواکی کے ملازمین نے نہ صرف مرنے والے کی لاش وہاں سے ہٹا دی، بلکہ کارپیٹ سے خون کا وہ دھبا بھی صاف کر دیا۔ مسٹر شواکی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر تم ہم لوگوں کو یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، کیا محض یہ دکھانے کہ انسانی جان کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ شواکی نے سفاک انداز میں مجھے گھور کے دیکھا، پھر فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور نرم لہجے میں بولا، بات یہ ہے خرم کہ تم نے میرے لیے اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے کہ میں سنجیدگی سے تمہیں اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کر رہا ہوں۔ کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں الجھ کر بولا، ہاں، میری نظروں میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔
ورنہ بابی کو قابو کرنا کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس نے خاموش ہو کر بابی کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، یہ گویا میرے لیے سادہ چیک ہے، اب میں اس چیک کو اپنی مرضی کے مطابق کیش کراؤں گا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ میں بابی کے ذریعے سودے بازی کروں گا، تمہارا کام ختم، اب میرا کام شروع ہوگا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ مسٹر شواکی، میں نے ٹھہرے ہوئے اور پراعتماد لہجے میں کہا، بابی اب میرا دوست ہے، جتنا اہم میرے لیے برڈ ہے اتنا ہی اہم بابی بھی ہے۔ یہ کوئی مال غنیمت نہیں ہے کہ تم اس کی سودے بازی کر سکو۔ تم میرا سودا کرو گے؟ تم؟ بابی حقارت سے بولا، تمہاری یہ خواہش میری زندگی میں تو پوری ہوگی نہیں۔ میری لاش کی سودے بازی کرنا چاہو تو کر لینا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ شواکی طنزیہ انداز میں مسکرایا، اس لیے کہ تمہاری سودے بازی یہیں ہوگی۔ اچھی طرح غور کر لو مسٹر شواکی، میں نے سخت لہجے میں کہا، میں یہاں اجنبی اور بے سہارا ضرور ہوں، مگر یوں آسانی سے تمہیں منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ تم خاموش رہو خرم۔ شواکی ایک دم بفر گیا۔ مجھے میر صاحب کی دوستی کا لحاظ ہے، ورنہ میرے سامنے اس لہجے میں بات کرنے والا زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ مجھے بھی میر صاحب کا خیال ہے، ورنہ اس قسم کے خود غرض لوگوں سے مجھے بھی نفرت ہے۔ زیادہ بکواس کرو گے تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تمہیں میر صاحب نے بھیجا ہے۔ دوستی اپنی جگہ پر، مگر میں اپنے مفاد پر ضرب نہیں پڑنے دوں گا۔ تو پھر بھول جاؤ، میں نے بے نیازی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہل تمہاری طرف سے ہو تاکہ میرا ضمیر مطمئن رہے۔ مجھے مجبوراً یہی کرنا پڑے گا۔ شواکی نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں اور تمہارے ساتھی کو کم از کم 24 گھنٹے میری تحویل میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ ایک دم عطاقہ کی طرف گھوما۔ عطاقہ، ہمارے دوستوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ جواب میں عطاقہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ برڈ چیتے کی طرح اچھلا اور شواکی کو دیوار تک لے گیا۔ پھر اس نے دیوار سے پشت لگا کر شواکی کو ڈھال بنا لیا اور کرخت لہجے میں بولا، تم لوگ اپنے ہتھیار پھینک دو، ورنہ میں اس چینی گڈے کی گردن مروڑ دوں گا۔ عطاقہ کی توجہ شواکی اور برڈ کی طرف تھی۔ میں نے اچھل کر اچانک اسے دبوچ لیا۔ لاؤ ریوالور مجھے دو، میں نے اطمینان سے کہا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں خالی ہاتھوں سے انسان کو ٹکڑوں میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اس نے خاموشی سے ریوالور میرے حوالے کر دیا اور گھٹی گھٹی آواز میں بولا، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے، اگر نکل بھی گئے تو اس ملک کی زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ شواکی کا نام یہاں دہشت کی علامت ہے۔ میں نے ریوالور بابی کی طرف اچھالا، جسے اس نے ماہرانہ انداز میں کیچ کر لیا۔ پھر میں عطاقہ سے مخاطب ہوا، مجھے خون خرابے کا شوق نہیں ہے، لیکن اب تم نے مجھے مروب کرنے کی کوشش کی تو تمہیں فوری طور پر ٹھکانے لگا دوں گا۔ کمرے میں اس وقت عطاقہ کے علاوہ شواکی کا کوئی آدمی نہیں تھا، مگر کسی بھی لمحے کوئی وہاں آ سکتا تھا۔ پھر وہاں سے ہمارا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور عطاقہ کو ناک آؤٹ کر دیا۔ وہ لمحوں میں میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ شواکی مستریبانہ انداز میں بولا، کیا تم نے اسے مار دیا؟ اگر ایسا ہوا تو میں دنیا کے دوسرے سرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ یہ میرا بہت قیمتی آدمی تھا۔ ضرور کرنا پیچھا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ زندہ رہو گے تو پیچھا کرو گے نا۔ یہ کہہ کر میں عطاقہ کو گھسیٹتا ہوا باتھ روم کی طرف لے گیا۔ میں نے اسے باتھ روم میں پھینک کر باہر سے دروازہ بند کر دیا، پھر آہستہ آہستہ شواکی کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ وہ اگر خوفزدہ تھا بھی تو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ یہ اس کے آہنی اعصاب کا کمال تھا۔ وہ یوں ہی تو اتنے بڑے اور منظم گینگ کا باس نہیں بن گیا تھا۔ اس کے قریب جا کے میں نے اس کی کن پٹی پر بھی جچا تلا ہاتھ رسید کیا۔ وہ بھی برڈ کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ یہ تم نے کیا کیا خرم؟ برڈ نے شواکی کو صوفے پر لٹاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے گن پوائنٹ پر لے کر باہر نکل جائیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا، بابی نے جواب دیا۔ شواکی یہاں کی ایک طاقتور تنظیم کا باس ہے، کوئی معمولی اچکا نہیں ہے جسے ہم گن پوائنٹ پر لے کر نکل جاتے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو کوریڈور کے دوسرے سرے پر 2 گارڈ مستعد نظر آئے۔ میں نے انہیں اشارے سے بلایا اور بتایا کہ باس کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگتے ہوئے کوریڈور کے دوسرے سرے پر غائب ہو گئے۔ فوراً ہی وہ ایک اور شخص کے ساتھ نمودار ہوئے۔ وہ شاید گارڈز کا انچارج تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر شواکی کا جائزہ لیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، مسٹر عطاقہ کہاں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہمارے ساتھ ہی تھے، میں نے جواب دیا۔ اب خدا جانے کہاں ہیں۔ مسٹر عطاقی کی فکر چھوڑو، میں نے ناگواری سے کہا۔ باس کو پہلی فرصت میں ہاسپٹل لے چلو۔ میرے تحکمانہ انداز اور سخت لہجے سے وہ کچھ مروب ہو گیا اور جلدی سے بولا، ہاسپٹل لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باس کے لیے تو پورا ہاسپٹل یہیں آ جائے گا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا دکھائی دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ جب شواکی کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا
تو اس کے ساتھ ہم لوگ بھی نکل جائیں گے، مگر وہ مردود ڈاکٹر کو وہیں بلا رہا تھا۔ میں نے اکھڑ لہجے میں کہا، ڈاکٹر کے یہاں آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے، بہتر ہے کہ باس کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا جائے۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر بابی اور برٹ کو اپنے منصوبے کی ناکامی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بھی فکر مند ہو گئے۔ برٹ نے پرخیال انداز میں کہا، شواکی کے گارڈز ہمیں اس کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، ممکن ہے وہ لوگ ہمیں نہ روکیں، ہم باہر نکلنے کی کوشش تو کریں۔ اس کی بات سن کر بابی بولا، میرے دوست، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں سے تو اگر عطاقہ بھی شواکی کی اجازت کے بغیر جانا چاہے گا تو اسے بھی روک لیا جائے گا، صرف وہی آدمی باہر جا سکتا ہے جسے شواکی اجازت دے۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ انہی کے ایک آدمی سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا، بابی نے بتایا۔ بہرحال ڈاکٹر کو آنے دو، اس کے بعد ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد تو ہم بالکل ہی پھنس جائیں گے، برڈ نے کہا۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے آنے کے بعد شواکی کو ہوش آ جائے گا، ممکن ہے اس وقت تک عطاقہ بھی ہوش میں آ جائے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے آنے کے بعد شواکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں، ڈاکٹر کے آتے ہی ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی اگر ہم نے یہ کوشش کی تو ہر شخص مشتبہ ہو جائے گا کہ باس کو ایسی حالت میں چھوڑ کر یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اسی وقت وہ شخص ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے شواکی کا معائنہ کیا، اس کی نبض دیکھی، آنکھوں کے پپوٹے کھول کر دیکھے، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ کوئی خاص بات تو دکھائی نہیں دے رہی ہے، بہرحال میں انہیں دوا دے دیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ جو شخص ڈاکٹر کو لایا تھا، میں نے اس سے پوچھا، مسٹر عطاقہ کہاں ہے؟ اس نے کندھے جھٹک کر لا علمی کا اظہار کیا۔ بابی، تم دیکھو ذرا مسٹر عطاقہ کو۔ میں نے بابی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر عطاقہ اس بلڈنگ سے باہر نہیں گئے ہیں، اسی شخص نے جواب دیا۔ آپ باس کے پاس ٹھہریں، میں مسٹر عطاقہ کو دیکھتا ہوں۔ جو ہی وہ مڑا، بابی نے اس کی کھوپڑی پر کراٹے کا ایک ہلکا سا وار کیا، وہ کارپٹ پر ڈھیر ہوا تو ڈاکٹر وحشت زدہ انداز میں ہمیں دیکھنے لگا۔ سنو ڈاکٹر، میں نے کہا، شور مچایا تو جان سے جاؤ گے، باس کو بھی ہم نے ہی بے ہوش کیا ہے، فوری طور پر اس کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تم اس کے ہوش میں آنے تک یہیں ٹھہرو، اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو خواہ مخواہ مارے جاؤ گے۔ ڈاکٹر نے اسبات میں گردن ہلا کر ہمیں یقین دلایا کہ وہ ہماری ہدایات پر عمل کرے گا۔ پھر ہم تینوں پھرتی سے باہر نکلے اور لفٹ کی بجائے زینے کی طرف چلے۔ زینے کے سرے پر بھی ایک مسلح محافظ موجود تھا، اس نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھا، پھر بولا، پاسورڈ سر۔ مائٹ از رائٹ۔ میں نے یوں ہی اندھیرے میں تیر پھینکا۔ یہ سنتے ہی اس نے شانے سے لٹکی ہوئی رائفل اتارنے کی کوشش کی، مگر بابی نے اسے موقع نہ دیا، لمحوں میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ ہم اس کا بے ہوش جسم پھلانگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ بلڈنگ کے داخلی دروازے پر حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے، 2 گارڈز تو سامنے ہی دکھائی دے رہے تھے، اور نہ جانے کتنے سائیڈ میں بنے ہوئے گارڈ روم میں موجود تھے، کیونکہ اندر سے کہکہوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ بلڈنگ کے باہر بھی محافظ موجود ہوں گے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ دونوں گارڈ مستعد ہو گئے جو دروازے کے بالکل ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک مشینی انداز میں ہماری طرف گھوما اور بولا، پاسورڈ سر۔ میں نے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی تاکہ وہ دونوں میری پہنچ میں رہیں۔ اس پر دوسرا گارڈ سخت لہجے میں بولا، پاسورڈ پلیز، ڈونٹ موو۔ اس نے شانے سے رائفل اتار کے ہماری طرف تان لی۔ میں نے مڑ کے بابی کو آنکھ سے اشارہ کیا، اس نے بھی وہی پاسورڈ دہرایا جو میں نے اوپر والے گارڈ کو بتایا تھا۔ بابی کے جواب پر دونوں گارڈ نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بس یہی حیرت انہیں مہنگی پڑی۔ میں نے اچانک ان پر چھلانگ لگا دی اور دونوں کو ایک ساتھ دبوچتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ بابی نے بھی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے ان دونوں کو ناک آؤٹ کر دیا۔ برڈ نے لپک کر دروازہ کھول لیا۔ دروازہ سختی سے بند تھا، اس نے زور لگایا تو دروازہ تو کھل گیا، مگر اسی کے ساتھ ہی تیز آواز میں سائرن گونجنے لگا۔ نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی، یا ہم میں سے کسی نے کوئی چیز چھیڑ دی تھی جس سے الارم بجنے لگا۔ یہ وقت اس پر غور کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ گارڈ روم میں سے حواس باختہ گارڈز باہر کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ میں نے اور بابی نے باہر نکلنے سے پہلے ان محافظوں کی آٹومیٹک رائفلیں اٹھا لی تھیں جنہیں ناک آؤٹ کیا تھا۔ وہ جدید قسم کی جرمن رائفلیں تھیں جن میں 120 گولیوں کا میگزین فٹ ہوتا ہے۔ برڈ کے پاس عطاقہ سے چھینا ہوا ریوالور تھا، بابی نے وہ ریوالور برڈ کے حوالے کر دیا تھا۔ میں تو بھاگ کر بلڈنگ کے مین گیٹ کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر بابی نے مجھے روک دیا اور اندھیرے میں دائیں طرف دوڑ لگا دی۔ اب ہم بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے، وہاں بہت سی گاڑیاں پارک تھیں۔ فورڈ کی ایک ویگن دیکھ کر بابی رک گیا۔ گاڑی لاک نہیں تھی، مگر اس کے اگنیشن میں چابی نہیں تھی۔ اس نے مجھے بھی گاڑی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بابی کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ برڈ پچھلی نشست پر تھا۔ بابی نے پیٹ کی واچ پاکٹ سے ماسٹر کی نکالی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس سارے کام میں ہمیں مشکل سے 2 منٹ لگے ہوں گے۔ پھر طاقتور انجن والی وہ فورڈ کسی درندے کی طرح غراتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ راستے میں کوئی بھی آئے اسے بھون کر رکھ دینا، بابی نے دانت پر دانت جما کر کہا اور فورڈ کی سپیڈ ایک دم بڑھا دی۔
उस वक्त तक बिल्डिंग में भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। 2-3 गाड़ियां हमसे पहले भी मेन गेट की तरफ जा रही थी। हम गेट तक पहुंचे तो 2 मुहाफिज गेट पर मौजूद थे। मैंने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और बारोब अंदाज में बोला, यहाँ से कोई मशकूक शख्स तो बाहर नहीं निकला? नो सर, मुहाफिज ने मुस्तैदी से जवाब दिया। अच्छा, गेट खोलो, मैंने उसी बारोब अंदाज में कहा। मुहाफिज मशीनी अंदाज में गेट की तरफ आया और गेट खोल दिया। बॉबी ने गाड़ी आगे बढ़ाना चाही तो मुहाफिज फुर्ती से सामने आ गया और बोला, सॉरी सर, मगर आपने पासवर्ड तो बताया ही नहीं। इसे पासवर्ड बताओ, बॉबी ने मुझसे कहा। मैंने राइफल की नाल खिड़की से बाहर निकाली और एक हवाई फायर कर दिया। मुहाफिज बौखलाकर सामने से हट गया। बॉबी ने सन्नाटे से फोर्ड बाहर निकाल ली। फिर उसने तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बारोनक जगह रुककर उसने फोर्ड छोड़ दी और गलियों में पैदल ही रवाना हो गया। मैंने कोई टैक्सी करने की तजवीज पेश की मगर बॉबी ने इनकार कर दिया। उसने बताया कि यहाँ के 90% टैक्सी ड्राइवर ऐसे हैं जो हमें कहीं उतारते ही फोन पर शवाकी को इत्तिला भी दे देंगे कि उन्होंने हमें कहाँ छोड़ा है। एक जगह हमें एक कार खड़ी नजर आई। खुशाइन बात यह थी कि इग्निशन में चाबी भी मौजूद थी। हम फुर्ती से उस गाड़ी में सवार हुए और बॉबी ने चश्मे जदन में गाड़ी वहां से निकाल ली। अब कहाँ का इरादा है? मैंने बॉबी से पूछा। अब मैं तुम्हें अपने एक मखसूस ठिकाने पर ले जाऊंगा, बॉबी ने जवाब दिया। बॉबी, एहसान फरामोश नहीं है। जब तुम मेरी वजह से शवाकी से दुश्मनी मोल ले सकते हो तो मैं भी आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि तुम शवाकी के बारे में खासा जानते हो, मैंने कहा। हाँ, मुझे खास तौर पर हिदायत की गई थी, शवाकी को किसी सूरत में मत छेड़ना, उससे बिगाड़ के हमें फायदे की बजाय नुकसान ही होगा। मेरी भी कोशिश थी कि किसी भी मरहले में शवाकी या उसके आदमी से टकराव ना होने पाए। मुझे क्या मालूम था कि शवाकी तुम्हारी वजह से इस मामले में मुलविस हो जाएगा। मेरे बड़ों ने भी शायद शवाकी से मुफाहिमत करना चाही थी। उन्होंने कहा होगा कि बॉबी को हमारे हवाले कर दिया जाए, हम खुद ही उससे निमट लेंगे। शवाकी ने इस पर उनसे खासी भारी रकम का मुतालबा किया होगा। वो लोग इस पर भी राजी हो गए होंगे कि इस तरह शवाकी के अजाब से पीछा छूट जाएगा। उन्हें शायद ये इल्म नहीं होगा कि तुम्हारी पुश्त पनाही भी शवाकी कर रहा है, वरना वो किसी दूसरे अंदाज में सौदा करते। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या शवाकी के मुलविस होने से उन दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स का सौदा रुक जाएगा? अब ऐसा भी नहीं है, बॉबी ने हंसकर कहा। इस सौदेबाजी में तो सुपर पावर्स मुलविस हैं। शवाकी इतना ताकतवर बहरहाल नहीं है कि सुपर पावर्स से टकरा सके। बस वो लोग ख्वाह मुख्वाह के खून खराबे से बचना चाहते होंगे। फिर यह भी मुमकिन है कि उनका शवाकी से कोई राब्ता हो। मैं बॉबी की बातों में इतना महव था कि मुझे रास्ता तय होने का एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो उस वक्त चौंका जब बॉबी ने गाड़ी रोककर हमें उतरने को कहा। वहां की फजा में अजीब किस्म की बू रची हुई थी। लहरों के शोर से मुझे अंदाजा हुआ कि हम साहिल समंदर के नजदीक हैं। फिर मुझे याद आ गया कि हम वाकई साहिल समंदर के नजदीक हैं, क्योंकि हमने कुछ फासला एक बोट में भी तय किया था। वहां भी अंधेरे में 2 बोट्स लहरों में हचकोले खाती नजर आ रही थी। बॉबी को देखकर न जाने कहां से एक शख्स नमूदार हुआ और वालिहाना अंदाज में उससे लिपट गया। फिर वो पुरतशवीश लहजे में बोला, तुम घूमते फिर रहे हो बॉबी, बॉस के आदमी तुम्हारी तलाश में हैं। मैंने सुना है कि तुम दुश्मन से मिल गए हो। ये सब मुकद्दर के खेल हैं रॉबर्ट, बॉबी ने जवाब दिया। फिर वो मेरी तरफ इशारा करके बोला, ये मेरा दोस्त खुरम है और वो बर्ड। उसने बर्ड की तरफ इशारा किया। फिर वो मुझसे बोला, खुरम, ये मेरा जिगरी यार रॉबर्ट है। ये भी उस शख्स के लिए काम कर रहा है जिसके लिए मैं कर रहा था। मैंने आगे बढ़ के लंबे तड़ंगे रॉबर्ट से मुसाफा किया तो मुझे महसूस हुआ कि वो खासा मजबूत और ताकतवर शख्स है। चांद की मध्यम रोशनी में उसके खदोखाल वाज़ेह नहीं थे। उसने बारी बारी मुझसे और बर्ड से हाथ मिलाया, फिर हमें लेकर बोट की तरफ बढ़ा। वो बोट ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, मगर उसका इंजन बहुत पावरफुल था। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब बोट हरकत में आई। हम बगैर किसी रुकावट के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वहां भी रॉबर्ट का एक दोस्त मौजूद था। उसकी गाड़ी में बॉबी अपने ठिकाने पर पहुंचा जिसका उसने तज़किरा किया था। फिलहाल ये ठिकाना हर तरह से महफूज है, बॉबी ने ड्राइंग रूम के एक सोफे पर बैठते हुए कहा। फिलहाल से क्या मुराद है, बर्ड ने पूछा। मतलब ये कि अभी इस जगह का इल्म ना मेरे बड़ों को है ना शवाकी को। मुमकिन है वो लोग कोई 2-4 रोज में हमारा सुराग लगा लें, मगर उस वक्त तक हम ये ठिकाना छोड़ चुके होंगे। हाँ, तुमने बताया नहीं कि वो कागजात और माइक्रोफिल्म्स किसके पास हैं, मैंने बॉबी से पूछा। उन कागजात का कल शाम को सौदा होगा। मैं तुम्हें सुबह ही में किसी वक्त वो बिल्डिंग दिखा दूंगा जिसके 5वें फ्लोर में वो लोग जमा होंगे और कागजात की सौदेबाजी करेंगे। हम कल ही ये प्लानिंग करेंगे कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। फिर हम लोग रात गए तक बातें करते रहे। नींद हम में से किसी को भी नहीं आ रही थी। मैंने बॉबी से उसके आइंदा प्रोग्राम के बारे में पूछा तो उसने फीकी से मुस्कुराहट के साथ बताया कि आइंदा का प्रोग्राम तो उस वक्त तय करूंगा जब आइंदा मुझे जीने का मौका मिलेगा। क्या वो लोग इतने ही बाइख्तियार हैं
کہ تمہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ برڈ نے پوچھا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ، بابی ہنس کر بولا۔ اب میں جتنے دن بھی زندہ رہوں گا مجھے یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ نہ جانے کس کی گولی مجھے چاٹ جائے۔ جب وہ لوگ اتنے ہی سفاک ہیں تو تم نے میرا ساتھ ہی کیوں دیا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں تم سے شکست کھا جاؤں گا۔ میں نے جوش میں آ کر وہ دعویٰ کر دیا تھا۔ مگر تم بعد میں اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر بھی تو سکتے تھے، میں نے ہنس کر کہا۔ بس یہی تو مجھ میں خامی ہے، بابی بھی مسکرایا۔ ایک مرتبہ جو وعدہ کر لیتا ہوں پھر ہمیشہ اس پر قائم رہتا ہوں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے مقابل وانگیو کا تربیت یافتہ شخص ہے، ورنہ میں ایسا کوئی وعدہ نہ کرتا۔ گویا تم بے خبری میں مارے گئے، میں نے کہا۔ اگر ایسا ہے بابی تو تم اب بھی مجھے کچھ مت بتاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم بقیہ زندگی دشمنوں سے چھپتے ہوئے گزار دو۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے خرم، انہیں بھلا میں کیسے یقین دلاؤں گا کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ پھر یقین دلانے کی نوبت تو بعد میں آئے گی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اپنے بڑوں تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ ممکن ہے وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں، پھر ساری وضاحتیں دھری رہ جائیں گی۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے ملک میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پاکستان میں؟ بابی نے پوچھا۔ پاکستان تو اس وقت سپر پاورز کے ایجنٹوں کا گڑھ ہے، سب سے زیادہ غیر محفوظ تو تمہارا ہی ملک ہے۔ دیکھو خرم، میری کسی بات کا برا مت ماننا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ برا ماننے کا کیا سوال ہے؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں خود بھی جانتا ہوں کہ وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقہ کر رہا ہے۔ میرے ملک کے لوگ بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، وہ ایسی معاشی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھیں۔ ارے یار تم تو جذباتی ہو گئے، بابی نے ہنس کر کہا۔ یہ بات دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی قوم جیدار ہے۔ ہم دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھ پر تھکن غالب تھی، جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج سارا دن آرام کروں، مگر وہ دن بہت اہم تھا، بہت قیمتی تھا۔ اگر میں وہ دن سونے میں گزار دیتا تو میرے وہاں جانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ نیم گرم پانی سے شاور لینے کے بعد میری حالت خاصی سنبھل گئی۔ برڈ اور بوبی مجھ سے پہلے ہی تیار ہو چکے تھے۔ ہم نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، پھر اپنے مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ بابی نے نہ جانے کہاں سے ایک سیڈان کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس پر وہ مثل صادق آتی تھی کہ ہاتھی مر کے بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ گاڑی میں لے کر وہ ہمیں اسی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ بلڈنگ واقع تھی، جس کے 5ویں فلور پر آج شام کاغذات کا سودا ہونے والا تھا۔ راستے میں بابی نے مجھے بتایا کہ اس سیڈان کار میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، ریوالور اور دورمار رائفلوں سے لے کر دستی بم تک موجود ہیں، سٹین گنیں بھی ہیں۔ اس پر برڈ نے ہنس کر کہا، بس ٹینک اور توپوں کی کسر رہ گئی ہے۔ اس کے اس جملے پر ہم تینوں ہی ہنسنے لگے۔ چلتے چلتے بابی نے کار کی رفتار بالکل کم کر دی اور دائیں طرف کی ایک بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ ہے وہ بلڈنگ۔ پھر اس نے کچھ آگے جا کر گاڑی روک دی اور 5ویں منزل کے ایک دفتر کی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اس کمرے میں ان کاغذات کی سودے بازی ہوگی۔ میں نے بغور اس جگہ کا جائزہ لیا۔ وہ ایک کثیر المنزلہ عمارت تھی جس کے بالکل سامنے سڑک کی دوسری طرف ایک عمارت کو توڑا جا رہا تھا۔ شاید اس جگہ کا مالک پرانی بلڈنگ کو توڑ کے وہاں نئی بلڈنگ یا کوئی شاپنگ پلازا بنانا چاہتا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ سامنے والی شکستہ بلڈنگ کے ملبے میں چھپ کے میں اس عمارت کی نگرانی کر سکتا ہوں۔ اس بلڈنگ میں حفاظتی انتظامات بھی بہت سخت ہیں، بابی نے کہا۔ 2 بجے سے پوری بلڈنگ میں مسلح محافظ پھیل جائیں گے۔ داخلی دروازہ بھی خودکار ہے، اسے اندر سے ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ دروازے کا شیشہ بلٹ پروف ہے اور یہاں حفاظتی الارم بھی نصب ہے۔ یہ سارے انتظامات حال ہی میں کیے گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اتنی جلدی تو یہ انتظامات ہو بھی نہیں سکتے، بابی نے جواب دیا۔ اس بلڈنگ میں دراصل اٹلی کی ایک سینڈیکیٹ کا برانچ آفس ہے۔ بظاہر اس میں مختلف فرموں کے دفاتر ہیں، مگر اصل میں وہ آفس اسی سینڈیکیٹ کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کاغذات میں اٹلی بھی دلچسپی لے رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بابی نے میرے خیال کی تردید کر دی۔ سپر پاورز کے علاوہ اس سودے بازی میں 2-3 ممالک دلچسپی لے رہے ہیں، باقی وہ لوگ ہیں جو ان کاغذات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کاغذات میں ڈرگ مافیا بھی ملوث ہے۔ چلو، اب اگر تمہیں سب پتہ چل بھی گیا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ بابی نے کہا۔ یہ فرق پڑے گا کہ میں یہاں بیٹھ کر کچھ پلاننگ کر سکوں گا۔ ویسے بھی اب ہمیں کوئی خاص کام نہیں ہے۔ دیکھ خرم، جلد بازی میں کوئی حماقت کرنے کی کوشش مت کرنا، بابی نے کہا۔ اس بلڈنگ میں تو کچھ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ میں اپنے ذرائع سے یہ معلوم کر لوں گا کہ وہ کاغذات اور مائکرو فلمز کس نے خریدی ہیں، پھر ہم اس شخص یا پارٹی سے ان چیزوں کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خیر مجھے رابرٹ سے بھی معلوم ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں یہاں بیٹھ کر صرف نگرانی کروں گا۔ پھر میں بھی یہیں رکتا ہوں، برڈ نے کہا۔ میں تو خود تم سے یہی کہنے والا تھا، میں نے جلدی سے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بابی بھی یہیں ٹھہرے، مگر اس کا یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی نظروں میں آ جائیں گے۔ یہ بات تو ہے، بابی نے کہا۔ یہاں آنے والے بیشتر لوگ اور بلڈنگ کے محافظ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بس مجھے ایک بار اس خریدار کا نام معلوم ہو جائے جو ان اشیاء کا سودا کرے گا، پھر میں اس کے ٹھکانے پر دھاوا بولنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ میں اور برڈ گاڑی سے اتر آئے۔ بابی نے ایک مرتبہ پھر مجھے حماقت سے باز رہنے کی تاکید کی اور رخصت ہو گیا۔ وہ سڑک زیادہ مصروف تو نہیں تھی، مگر اتنی ویران بھی نہیں تھی کہ وہاں بالکل سناٹا ہوتا۔ شہر کے دوسرے بارونق علاقوں کے مقابلے میں البتہ وہاں رش کم تھا۔ میں اور برڈ یوں ہی ٹہلتے ہوئے سامنے والی عمارت کی طرف چلے گئے، جہاں بڑی بڑی کرینیں، بلڈوزرز اور اسکریپر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ عمارت آدھی سے زیادہ گرائی جا چکی تھی اور مزید گرائی جا رہی تھی۔ اس بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر محتاط رہیے کا بورڈ لگا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی اس عمارت کو گرانے کا کام جاری تھا۔ ایک دیوکامت کرین میں ٹھوس لوہے کا منووزنی گولا سا لٹک رہا تھا۔ کرین آپریٹر اس گولے کو بلڈنگ کے اس حصے پر مارتا تھا جسے گرانا مقصود تھا۔ منووزنی اس گولے کی 2-3 ضربوں ہی میں عمارت کا وہ حصہ تڑک جاتا تھا۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایسی جدید مشینری نہیں آئی تھی۔ یہی کام اگر ہمارے ملک میں ہوتا تو مزدور اسے ہتھوڑوں اور چھینیوں کی مدد سے کرتے۔ کرین کے ذریعے جو کام گھنٹوں میں ہو رہا تھا وہ ہتھوڑوں سے دنوں اور ہفتوں میں ہوتا۔ میرے لیے کرین کی کارکردگی خاصا دلچسپ منظر تھا۔ برڈ البتہ بیزاری سے وہ کاروائی دیکھ رہا تھا، شاید اس کے لیے وہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا ایک ریسٹورینٹ تھا۔ ہم وہاں کھڑے کھڑے تھک گئے تو برڈ نے ریسٹورینٹ میں بیٹھنے کا مشورہ دیا۔ میری گھڑی میں اس وقت دن کا 1:30 بجا تھا۔ ابھی ہمارے پاس خاصا وقت تھا۔ مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا ابھی کھانا بھی کھا لینا چاہیے، ممکن ہے بعد میں کھانا کھانے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہی سوچ کر ہم لوگ ریسٹورینٹ میں جا بیٹھے۔ کھانے اور کافی پینے میں ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اب بھی ہمارے پاس 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ میں اطمینان سے اٹھا اور بل دینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے ہی جا رہا تھا کہ ایک لہیم شہیم نیگرو نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھ سے بھی کم از کم 4-5 انچ لمبا ہوگا۔ I want 100 chips۔ اس نے سفید سفید دانتوں کی نمائش کی۔ کس لیے دوں تمہیں $100؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ $100 نہیں بلکہ $100 اس نے گویا میرے جملے کی تصحیح کی۔ $100 میری فیس ہے۔ اس طرح سے اس رقم میں تم اپنا انشورنس کراؤ گے؟ اس نے پھر دانت نکالے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا تم کسی انشورنس کمپنی کے ایجنٹ ہو؟ میں خود چلتی پھرتی انشورنس کمپنی ہوں۔ وہ اپنے مسخ چہرے کو مزید بگاڑتے ہوئے بولا۔ $100 دے کے تم اپنی جان کی سلامتی خریدو گے؟ نہ دینے کی صورت میں اس سے کہیں زیادہ کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ $100 تو میرے پاس ہے نہیں، اس لیے مجبوری ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم مجھے توڑ پھوڑ دو۔ اس نے اچانک اتنی پھرتی سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ لمحے بھر کو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ کمبخت کا ہاتھ بھی بہت سخت تھا۔ تھپڑ کی گونج پورے ریسٹورینٹ میں سنی گئی تھی اور لوگ کسی متوقع جھگڑے کے پیش نظر تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف لپک رہے تھے۔ میرا بایاں رخسار بری طرح جل رہا تھا اور کانوں میں ابھی تک سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اچانک تھپڑ مار بیٹھے گا، ورنہ میں پہلے سے ہوشیار ہوتا۔ اوکے، میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں اس سے خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ $100 تو تمہیں دینا ہی پڑیں گے، میں نے بے بسی طاری کرتے ہوئے کہا۔ بڑا نوٹ چلے گا یا چھوٹے نوٹ؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو بھی تمہارے پاس ہے نکال دو، اس نے بے نیازی سے کہا۔ برڈ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا پیچو تاب کھا رہا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں جھگڑا نہ بڑھاؤں۔ نئے نوٹ چلیں گے یا پرانے؟ میں نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ یو ایڈیٹ! نیگرو بفر گیا۔ بکواس ہی کیے جاؤ گے، مال نکالو، جلدی کرو۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم 2 آدمی ہیں، میں نے اطمینان سے کہا۔ $100 میں دونوں کا انشورنس ہو جائے گا یا $200 دوں؟ نیگرو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اتنا احمق شکار تو اسے کبھی ملا ہی نہ ہوگا جو خود اسے 100 کی بجائے $200 کی پیشکش کر رہا تھا۔ $200 دے دو، اس نے پھر دانت نکالے۔ ثابت یا پسے ہوئے؟ میں نے پھر سنجیدگی سے سوال کیا۔ میرے اس سوال پر برڈ کے حلق سے بے ساختہ قسم کا کہا برآمد ہوا۔ وہ نیگرو بھی سمجھ گیا کہ میں اب تک اسے گھسنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ مارے غصے کے اس کا چہرہ مزید سیاہ ہو گیا۔ وہ بفرے ہوئے سانڈ کی طرح میری طرف بڑھا اور باکسروں کے انداز میں اس نے مجھے لفٹ ہک مارنا چاہا۔ میں پوری طرح ہوشیار تھا، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر اس کا یہ مکہ میرے جبڑے پر پڑ جاتا تو میرا چہرہ ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتا
اس نے دوسرا ہاتھ چلایا جسے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے روکا اور جوابی طور پر اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کے چہرے کی کھال پھٹ گئی۔ میں نے سفاک لہجے میں کہا، یہ اس تھپڑ کا بدلہ تھا جو ابھی تم نے میرے منہ پر مارا تھا۔ اس نے اچانک کمر کے گرد لپٹی ہوئی موٹر سائیکل کی چین کھول کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ یہ چین شاید اس نے خصوصی طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کی تھی، کیونکہ اس کے ایک سرے پر ربڑ کا پائپ چڑھا کر ہینڈل سا بنایا گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے وہ چین ہوا میں لہرائی اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اگر جمناسٹ نہ ہوتا تو میری کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی۔ موٹر سائیکل کی بھاری بھرکم چین میری کھوپڑی کی بجائے ایک ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ ٹیبل درمیان سے کریک ہو گئی۔ اس نے دوبارہ چین گھمائی۔ میں نے پھرتی سے ایک کرسی اٹھا کر اس کے سامنے کر دی۔ چین کرسی کے ایک پائے سے لپٹ گئی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں نے کرسی کو زوردار جھٹکا دے کر نیگرو کو چین سمیت گھسیٹنا چاہا، مگر اس کی بجائے کرسی کا پایا اکھڑ گیا۔ برڈ نے چیخ کر کہا، ختم کرو خرم، پیچھے ہٹو، میں اس کلوٹے پر فائر کر رہا ہوں۔ پاگل مت بنو، میں نے نیگرو کی حرکت پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہم اس کا قتل فی الحال افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ میرے ہاتھوں خود ہی مرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے اس جملے سے تو گویا وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے پھر پوری قوت سے چین میرے سر پر یوں ماری جیسا وہ چین نہ ہو کلہاڑی ہو اور اس کے ذریعے وہ میرے دو حصے کرنا چاہتا ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس مرتبہ چین فرش پر پڑی۔ میں نے پھرتی سے اس پہ پاؤں رکھ دیا، مگر یہ حرکت مجھے مہنگی پڑی۔ اس نے پوری قوت سے چین کھینچی تو اس کے ساتھ ہی میرے جوتے کا تلہ بھی نکل گیا اور میرے پاؤں میں بھی ایسا زبردست جھٹکا لگا کہ لمحے بھر کو تو وہ ٹانگ بالکل ناکارہ ہو گئی۔ میں اب تک صرف اپنا دفاع کر رہا تھا، مگر اب میں اس کھیل سے اکتا گیا تھا۔ چین گھسیٹ کر وہ جوں ہی پیچھے ہٹا، میں نے اس کے منہ پر زوردار کک ماری۔ وہ زخمی درندے کی طرح غرایا۔ دوسری مرتبہ میں نے گھوم کے اسے بیک کک ماری جو اس کے کدو سے سر پر پڑی۔ پھر میں نے اچھل کر دونوں ہاتھوں سے اس کے کان پکڑ لیے اور پورے وزن سے جھول گیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے ذبح ہوتے ہوئے بیل کی طرح ڈکرایا اور میرے بوجھ سے نیچے جھکا تو میں نے اس کی ناک پہ زوردار ٹکر مار کر اسے چھوڑ دیا۔ یہ میرے حساب سے آخری فیصلہ کن ضرب تھی، مگر وہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل کی چین ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس کی کلائی پر کھڑی ہتھیلی کا ہلکا سا وار کیا اور اطمینان سے چین اس کے ہاتھ سے نکال لی۔ پھر میں نے دھکا دے کر اسے کرسی پر بٹھا دیا اور میز پر رکھا ہوا پانی کا جگ اس کے منہ پر الٹ دیا۔ اس سے اس کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ میں نے چین لہراتے ہوئے اس کے لہجے میں کہا، 200 چپس۔ اس نے آنکھیں چندھیا کر مجھے دیکھا۔ 200 امریکن ڈالرز، میں نے سخت لہجے میں کہا اور چین سے شیشے کے جگ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس نے بوکھلا کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 ڈالر کے کچھ نوٹ نکالے۔ میں نے سارے نوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیے۔ پہلے ان میں سے 200 ڈالرز نکالے، پھر 100 ڈالر کا ایک نوٹ اور گھسیٹ لیا اور بقیہ نوٹ اسے واپس کرتے ہوئے بولا، یہ مزید 100 ڈالر میرے جوتے کی قیمت ہے۔ میں نے اسے بغیر تلے کا جوتا دکھایا۔ امید ہے آئندہ تم آدمی دیکھ کر بات کرو گے۔ پھر میں جھٹکے سے کاؤنٹر کی طرف مڑا۔ میں اس ریسٹورنٹ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ہی اس ہوٹل کا مالک ہوں۔ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا شخص عالم اضطراب میں تولیے سے گلاس چمکاتے ہوئے بولا۔ وہ برطانیہ کا باشندہ لگ رہا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس کے لہجے سے ہوا تھا۔ اگر تم مالک ہو تو اس نیگرو کی بدماشی دیکھ کر تم نے پولیس کو فون کیوں نہیں کیا؟ میں فون کرنے والا تھا، وہ تھوک نکل کر بولا۔ بکواس کرتے ہو، میں ڈپٹ کر بولا۔ یہ نیگرو تمہارا آدمی ہے اور تم بھی ان پیسوں میں برابر کے شریک ہو۔ میری بات کا یقین کرو، میں اس بدماشی سے خود بھی بہت پریشان ہوں۔ بکو مت، میں نے اس کے منہ پر بھی تھپڑ جڑ دیا۔ فون دو مجھے، میں خود پولیس کو طلب کروں گا۔ میری بات سن کر وہ بدماش نیگرو دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگ لیا۔ تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اب اس علاقے کے بدماش ہم ہیں، سمجھے؟ وہ کالیا دوبارہ یہاں نظر آیا تو تم بے موت مارے جاؤ گے، میں نے لہجے کو خوفناک بنا کر کہا اور برڈ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس ہنگامے میں بہت سا وقت ضائع ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس 1 گھنٹہ تھا۔ ہم لوگ ٹہلتے ہوئے پھر اسی بلڈنگ کے سامنے جا کھڑے ہوئے جہاں بابی کی اطلاع کے مطابق مختلف ممالک کے ایجنٹ اکٹھے ہونے والے تھے۔ خرم، بعض اوقات تم بہت بچکانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہو، برڈ نے کہا۔ کیا ضرورت تھی اس نیگرو سے الجھنے کی؟ اگر ابھی پولیس کا بکھیڑا کھڑا ہو جاتا تو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم کیا چاہتے تھے کہ میں اسے 100 ڈالر پکڑا دیتا؟ 100 ڈالر ان دستاویزات اور مائکرو فلمز سے زیادہ قیمتی ہیں، برڈ منہ بنا کر بولا۔ اگر ابھی پولیس آ جاتی تو نہ جانے کب گلو خلاصی ہوتی اور تمہارا مشن دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ کم از کم کچھ دن کے لیے تو یہ جذباتی پن چھوڑ دو۔ ہر جگہ تم اسی حماقت سے کام لیتے ہو۔ اس سے پہلے تم بابی سے لڑنے کو تیار ہو گئے تھے۔ یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کو زیر کر لو۔ اگر بابی تمہیں زیر کر لیتا تو تمہارا راشن تو رکھا رہ جاتا۔ پلیز خرم، ذرا مصلحت سے کام لینا بھی سیکھو۔
طاقت ہر جگہ اور ہر موقع پر کام نہیں آتی۔ سوری برڈ، میں نے جلدی سے کہا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیا جائے۔ فی الحال تو یہ سوچو کہ اس بلڈنگ میں کیسے داخل ہوا جائے۔ میں نے وہیں سے اس آفس کا جائزہ لیا۔ اس آفس کی کھلی ہوئی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ وہ آفس اگر 4تھ فلور پر نہ ہوتا، گراؤنڈ پر ہوتا، تو شاید مجھے زیادہ دقت پیش نہ آتی۔ 4تھ فلور تک جانے ہی میں ہمارا کام تمام ہو جاتا۔ سامنے والی مخدوش بلڈنگ میں ابھی تک توڑ پھوڑ جاری تھی۔ اس دیوکامت کرین کو دیکھ کر ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں اس کرین کے ذریعے اس فلور تک پہنچنے کی کوشش کروں گا تو کامیابی کے امکانات 50% ہو سکتے ہیں۔ کرین کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ناممکن نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس آپریٹر کو راضی کرنا تھا۔ وہ بھلا کیوں راضی ہوتا کہ میں اس کی کرین کے ذریعے وہاں تک پہنچوں؟ کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی اور معاملہ پولیس تک پہنچتا تو وہ کرین والا بھی پکڑ میں آتا۔ میں نے سوچا کہ اس سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے۔ پھر 1% اس بات کا امکان تھا کہ کرین آپریٹر پیسوں کے لالچ میں ہماری بات مان لے۔ میں نے اپنی اس اسکیم سے برٹ کو بھی مطلع کیا۔ پھر ہم لوگ اس طرف بڑھے جہاں کرین آپریٹر بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جیب سے $200 نکالے اور اس کے سامنے لہرا کر بولا، $200 کمانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے غور سے میرا جائزہ لیا، پھر بولا، خیال تو نیک ہے، مگر مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ میرا دوست اپنے کچھ دوستوں کو سرپرائز دینا چاہتا ہے، برڈ نے جلدی سے کہا۔ اس کے وہ دوست سامنے والی بلڈنگ کے آفس میں اکٹھے ہوں گے۔ برڈ نے اشارے سے وہ کھلی ہوئی کھڑکی بھی دکھائی۔ میرا دوست تمہاری اس کرین کے ذریعے اس کھڑکی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کرین کے ذریعے؟ کرین آپریٹر نے حیرت سے کہا۔ وہ ہولی اور چہرے مہرے سے میکسیکو کا باشندہ لگ رہا تھا۔ تمہارا دوست مرنا تو نہیں چاہتا؟ یہی تو سرپرائز ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ویسے تم فکر مت کرو، میں جمناسٹ ہوں اور اس قسم کے کرتب میرے لیے معمولی بات ہیں۔ نہیں مسٹر، کرین آپریٹر نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نہیں چاہتا کہ مذاق ہی مذاق میں تمہاری جان چلی جائے۔ میں غریب آدمی ہوں، پولیس تو مجھے پکڑے گی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ چلو 200 کی بجائے $300 لے لینا۔ $500 بھی نہیں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس میں 5:15 بج رہے تھے۔ اب تک بابی کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، حالانکہ اس نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرتا پھر رہا تھا۔ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کرین آپریٹر سے کہا، اچھا چلو $1,000 لے لو، دیکھو اب انکار مت کرنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کچھ مشکوک ہو کے بولا۔ کہیں تم لوگ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کرنا چاہ رہے؟ قانونی اور غیر قانونی کے چکر میں مت پڑو، تم پر آنچ بھی نہیں آئے گی، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ بعد میں تم سے پوچھا جائے تو کہہ دینا کہ ان لوگوں نے گن پوائنٹ پر مجھے مجبور کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مزید بھڑک گیا۔ گن پوائنٹ پر؟ وہ تھوک نکل کر بولا، معاملہ کیا اتنا ہی اہم ہے؟ اس سے بھی زیادہ، میں نے لہجے کو ذرا سخت کیا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ وہ $1000 لے لو۔ انکار کی صورت میں ہم واقعی گن پوائنٹ پر یہ کام کر لیں گے اور تمہاری لاش بعد میں یہیں چھوڑ جائیں گے۔ کرین آپریٹر واضح طور پر کانپنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ اقرار میں سر ہلایا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تم اگر واقعی مرنا چاہتے ہو تو $2000 کیوں خرچ کرتے ہو؟ تمہاری ضرورت اتنی ہی اہم ہے تو میں بغیر کسی پیسے کے یہ کام کر دوں گا۔ مجھے موت کی دھمکی مت دو۔ پھر وہ کرین کے مختلف لیورز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں کرین کو نیچے لا رہا ہوں، تم خود دیکھ لو کہ اس پر بیٹھ سکتے ہو یا نہیں۔ اس پر تو پاؤں جمانا بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ پھر وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھو تم نوجوان ہو، ابھی تم نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، میں نے کرین کے اس منو وزنی گولے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے رسک نہ لیا تب بھی میری جان کو خطرہ ہے۔ کرین آپریٹر جواب میں کچھ نہیں بولا، بس ترحم آمیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا، ایسا خطرناک پاگل جو اگر اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا تو کسی کی جان لے بھی سکتا تھا۔ کرین کا وہ گولا ایک بہت مضبوط آہنی رستے میں لٹکا ہوا تھا۔ میں نے جوتے اتارے کیونکہ ایک جوتا یوں بھی بیکار ہو گیا تھا۔ برڈ سے ریوالور لے کر اس کا میگزین چیک کیا اور ریوالور کو اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر میں اللہ کا نام لے کر اچھل کے اس آہنی گولے پر چڑھ گیا اور آہنی رستہ پکڑ کے گولے پر مضبوطی سے قدم جما دیے۔ میں نے برڈ سے کہا کہ تم اس کرین آپریٹر کا خیال رکھنا، یہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے ٹھکانے لگا کر خود کرین کا لیور سنبھال لینا۔ میں نے دیکھا کرین آپریٹر منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، مجھے صرف اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور کرین کا لیور کھینچ لیا۔ کرین فضا میں بلند ہونے لگی، پھر اس کا رخ اس بلڈنگ کی طرف ہو گیا جہاں وہ اہم کانفرنس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے عین سامنے پہنچ کر آپریٹر نے گولے کو ایک جھولا دیا اور اسے کھڑکی تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر پہلی کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ گولے کو سوئنگ دے کر پیچھے لایا، پھر وہ گولی کی رفتار سے بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ ہولناک خیال آیا کہ کرین آپریٹر اس کرین کے ذریعے عمارتیں ڈھانے کا ماہر ہے۔
وہ گولے کو کھڑکی کے سامنے معلق کیسے کرے گا؟ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یقیناً اس گولے کو بلڈنگ کی دیوار سے ٹکرا دیتا اور میں منو وزنی اس گولے اور کنکریٹ کی مضبوط دیوار کے درمیان چپاتی بن کر رہ جاتا۔ میں نے خود سے کہا، میاں خرم بہت جی لیے، خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہاری لاش کی شناخت بھی نہ ہو سکے گی۔ یہ سارے خیالات 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں میرے ذہن میں آئے۔ میں نے چیخ کر کرین آپریٹر کو روکنے کی کوشش بھی کی، مگر میں اتنی بلندی پر تھا کہ میری آواز اس تک نہیں پہنچ سکی۔ پھر وہ ماہرانہ انداز میں کرین کے مختلف لیوروں سے الجھا ہوا تھا۔ برڈ بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، اس کی پوری توجہ کرین آپریٹر کی طرف تھی۔ بلڈنگ کی دیوار تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ بالکل آخری وقت میں مجھے کلمہ پڑھنے کا خیال آیا۔ میں نے کلمہ پڑھا تو دیوار بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک لمحے کو تو مجھے ایسا لگا جیسے میں مر چکا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے۔ کمرے کی کھڑکی چوکھٹ سمیت اکھڑ کر اندر جا پڑی تھی۔ کھڑکی کے بالکل ساتھ 2 آدمی بیٹھے تھے۔ وہ دیوار اور کھڑکی کے ملبے میں دب کر رہ گئے تھے۔ میں اس طویل آبنوسی میز پر براجمان تھا جس کے گرد وہ سب بیٹھے تھے۔ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے سرعت سے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے کوئی بھی چہرہ شناسا نہیں تھا۔ میرا چہرہ بھی شاید دھول اور مٹی میں اٹا ہوا تھا، اس لیے وہ سب مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ دھول اور مٹی مجھے خود اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کچھ حواس میں آیا اور اس نے ڈپٹ کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے احمقوں کی طرح کہا، میں ہوں۔ اس دوران میں مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے سوائے چند ایک خراشوں کے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے۔ ہاں، اگر سامنے کھلی ہوئی کھڑکی نہ ہوتی تو میرا کچومر نکل جاتا۔ میں نے دیکھا کہ جس شخص نے مجھ سے بات کی تھی اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ جیب کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے تو ابھی تک صدمے سے گنگ تھے۔ شاید انہیں ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی آدمی اتنی بلندی پر واقع کھڑکی میں سے کود کر اندر آ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے دھوم دھڑکے کے ساتھ۔ صرف وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے سنبھالا لیا تھا۔ شاید وہ خاصے آہنی اعصاب کا مالک تھا، یہ بھانپتے ہوئے کہ وہ ریوالور کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ میں نے وہیں لیٹے لیٹے جمپ لگائی اور اس شخص پر جا پڑا۔ اس نے پینترا بدل کے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا مد مقابل کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ کسی ملک کی خفیہ ایجنسی کا تربیت یافتہ ایجنٹ تھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کے میری گرفت سے نکل گیا۔ اس نے جوابی طور پر میرے گھٹنے پر کراٹے کا وار کیا۔ میں اگر عین وقت پر کلابازی نہ کھا جاتا تو میری ٹانگ سوکھی لکڑی کی طرح ٹوٹ جاتی۔ میں پیچھے ہٹا تو کسی نے مجھے دبوچ لیا۔ پھر بیک وقت کئی آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میں بری طرح سے بے بس ہو کر رہ گیا۔ وہ سب تربیت یافتہ ایجنٹ اور مختلف ملکوں کے کمانڈوز تھے۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے میرے قصبل نکال دیے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے جھانک کر باہر کی صورتحال کا اندازہ لگا چکے ہیں۔ کرین آپریٹر کو پکڑو، وہی آدمی چیخ کر بولا جس نے سب سے پہلے مجھ سے سوال جواب کیے تھے۔ فوراً ہی 2 آدمی بھاگتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ مجھے اس کرین آپریٹر کی فکر تھی۔ برڈ تو موقع کی مناسبت سے اپنا دفاع کر سکتا تھا، خطرے کی صورت میں وہاں سے فرار بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ کرین آپریٹر تو بیچارہ معصوم آدمی تھا، وہ بے خبری میں مارا جاتا۔ ان لوگوں نے میرا ریوالور بھی نکال لیا تھا اور نقدی بھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ سبھی مسلح ہوں گے۔ اتنے لوگوں کے درمیان سے بھاگنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہوتی۔ میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ یوں ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر اسی شخص نے مجھے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کا حکم دیا جو سب سے پہلے مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ میں بلا چونو چرا دیوار کی طرف گھوم گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کس نے بھیجا ہے؟ میں موت کا فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ میاں نے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ابھی ساری شوخی ہوا ہو جائے گی، جیمز بانڈ کے باپ نے غراتے ہوئے کہا۔ باندھ دو اسے، میں ابھی اس کے سارے کرتب نکالتا ہوں۔ فوراً ہی کئی آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور چشم زدن میں انہوں نے مجھے اتنی مضبوطی سے باندھ دیا کہ ہاتھ پیر ہلانا تو درکنار، میرا دوران خون بھی رکنے لگا۔ میں نے کسی قسم کی کمزوری دکھائے بغیر کہا، میں تم سب کو کتے کی موت مار دوں گا۔ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ تم نے مجھے پکڑ کر کتنی بڑی مصیبت کو دعوت دی ہے۔ بکواس بند کرو، جیمز بانڈ کے باپ کہلانے والے نے میرے منہ پر لات مارنے کی کوشش کی جو میرے شانے پر پڑی۔ پھر اس نے کہا، آج کا پروگرام کینسل، آئندہ تاریخ کی اطلاع بعد میں دی جائے گی۔ پہلے تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کمبخت کون ہے اور اس کا تعلق کسی ملک سے ہے یا کسی مافیا سے ہے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کی طرف گھوما، اسے لے چلو، میں معلوم کروں گا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس وقت وہ دونوں آدمی ہانپتے کانپتے واپس آ گئے جو کرین آپریٹر کو پکڑنے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، باس، دھماکے کی وجہ سے روڈ پر ٹریفک بلاک ہو گیا ہے، آس پاس کی بلڈنگ سے لوگ نکل کر اس بلڈنگ کے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں،
इस हंगामे में मालूम ही नहीं हुआ کہ کرین آپریٹر کون ہے۔ یہ تو خیر شہر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے معلوم ہو جائے گا کہ کرین آپریٹر کون تھا، باس نے منہ بنا کر کہا۔ اسے تو میں گھر سے پکڑ لوں گا۔ اس کا کوئی ساتھی بھی نظر آیا؟ وہاں تو بہت سے لوگ تھے باس، آنے والے نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان لوگوں میں بھلا اس کے ساتھیوں کی شناخت کیسے ہوتی؟ اچھا دفع ہو جاؤ یہاں سے، باس جھنجھلا کر بولا تو وہ فوراً ہی دفع ہو گیا۔ پھر وہ ایک اور شخص سے مخاطب ہوا۔ گاڑی کو بلڈنگ کے دروازے کے بالکل نزدیک لے آؤ، نیچے پولیس بھی ہوگی، ممکن ہے وہ لوگ اوپر آ رہے ہوں، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے نکلنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے فی الحال اسی فلور پر کسی اور جگہ منتقل کر دیں، ایک اور باوقار سا شخص بولا۔ وہ مجھے زیادہ عقل مند لگا۔ پولیس یہاں پہنچنے ہی والی ہوگی، اگر یہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ دیوار ٹوٹنے کے بارے میں پولیس کو یہی بتایا جائے گا کہ کرین آپریٹر کی غلطی کی وجہ سے کرین کا رخ اس طرف ہو گیا۔ یہاں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں انہیں ہاسپٹل بھیج دیں اور اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ پھر وہ سوچ کر بولا، مگر اس حالت میں نہیں، اسے بندھی ہوئی حالت میں دیکھ کر تو ہر شخص مشتبہ ہو جائے گا۔ اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں اور جوتے پہنا کر شریفانہ طریقے سے گاڑی تک لے جائیں۔ ہاں اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو بلا تعمل گولی مار دی جائے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے، ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی صورت میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب کچھ امید پیدا ہو چلی تھی کہ شاید میں کچھ کر سکوں۔ مجھے امید تھی کہ باہر برڈ بھی موجود ہوگا، وہ بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، پھر یہ لوگ اس بھرے پورے علاقے میں مجھے گولی مارنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ یہ صرف مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کے بعد میرا کھویا ہوا اعتماد خاصی حد تک لوٹ آیا۔ فوراً ہی میرے لیے جوتوں کا بندوبست کر دیا گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے۔ ہاتھ پاؤں کھلتے ہی اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر تنبیہ کی کہ کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ یہاں کی انتظامیہ اور پولیس دونوں میری مٹھی میں ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ اس کا اندازہ تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا۔ وہ پولیس کی آمد سے پریشان ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میاں جیمز بانڈ، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس موت کے فرشتے سے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے اس جیمز بانڈ کے باپ کو ڈھال بنا لوں گا۔ چلو آگے چلو، باس نے مجھے آگے کی طرف دھکیلا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر کہا، وکٹر، یہ کچھ بھی حرکت کرے اسے گولی مار دینا، اگر یہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ آپ مطمئن رہیں باس، لہیم شہیم وکٹر نے سینہ پھلا کر کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اڑتے پرندے کو بھی ریوالور سے مار گراتا ہوں، یہ تو میرے لیے بہت آسان ٹارگٹ ہوگا۔ پھر وہ ایک اور شخص سے مخاطب ہوا، سائمن، تم وکٹر کو پیچھے سے کور دینا، گو کہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے مگر ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے پاس بھی مشین پسٹل ہے، سب سے پہلے تو اسے میں ہی گولی ماروں گا۔ باتوں میں وقت ضائع مت کرو، وہی باوقار آدمی بولا جس نے میرے ہاتھ پیر کھولنے کی بات کی تھی۔ ابھی تک دوسری پارٹی کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم یہاں سودے بازی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں اگر بھنک بھی مل گئی تو ہمارا کام بہت دشوار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں کوئی دوسری پارٹی بھی تھی جو ان دستاویزات کے لیے کوشاں تھی، اور بابی کی یہ اطلاع ناقص معلومات پر مبنی تھی کہ یہاں تمام ممالک کے لوگ اکٹھے ہو کر سودے بازی کریں گے۔ میں سوچتا ہوا وکٹر اور سائمن کی نگرانی میں لفٹ کی طرف بڑھا۔ باس کہلانے والا شخص میرے ساتھ ساتھ تھا، اس کا دایاں ہاتھ جیب میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور ہوگا اور اس کی انگلی ٹریگر پر ہوگی۔ لفٹ میں مجھے حرکت کرنے کا بہترین موقع مل سکتا تھا۔ اس وقت وہ تینوں ہی میرے ہاتھوں اور پیروں کی پہنچ میں ہوتے، مگر باس بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ اس نے لفٹ سے جانے کی بجائے زینوں کو ترجیح دی تو میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ میں اب کسی دوسرے موقع کی تلاش میں تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے ذرا بھی موقع نہیں ملا کہ میں کچھ کر سکتا۔ بلڈنگ سے باہر مجھے سیاہ رنگ کی ایک بیوئک دکھائی دی۔ اس کا باوردی شوفر پچھلی نشست کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ باس نے پہلے مجھے گاڑی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک نظر ارد گرد کا جائزہ لیا تو مجھے کچھ فاصلے پر بابی اور برڈ نظر آئے۔ بابی ایک گاڑی کا بونٹ کھولے ہوئے انجن پر جھکا ہوا تھا اور برڈ گاڑی سے ٹیک لگائے اطمینان سے سگریٹ پی رہا تھا۔ میرے عین پیچھے وکٹر موت کے فرشتے کی طرح کھڑا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سائمن تھا اور باس میری دائیں جانب کھڑا تھا۔ میں اچانک گھوما اور باس کو گھیرتا ہوا گاڑی سے کچھ فاصلے پر نکل گیا۔ فوراً ہی فائر کی تڑتڑاہٹ گونجی اور پھر گویا گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ ان لوگوں نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے شاید ہوائی فائرنگ کی تھی، کیونکہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ پھر وہاں اتنے لوگ تھے کہ اگر ہوائی فائرنگ نہ کرتے
تو ان میں سے کسی نہ کسی کو گولی ضرور لگتی۔ سب سے بڑا خطرہ تو ان کے باس کے لیے تھا، وہ مجھ پر فائر کرتے تو وہ بھی محفوظ نہ رہتا۔ میں نے چیخ کر کہا، تم لوگوں نے اگر میرا راستہ روکا تو میں تمہارے اس باس کی گردن توڑ دوں گا۔ مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے، ابھی تم لوگ دیکھ ہی چکے ہو کہ میں کس طریقے سے اوپر پہنچا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گرفت باس کی گردن پر بڑھا دی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے تھے۔ فوری طور پر شاید وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھے تھے۔ شاید انہیں یقین آ گیا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل بھی کر بیٹھوں گا۔ جو شخص اپنی جان خطرے میں ڈال کر ٹرین کے ذریعے اوپر پہنچ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پاس وہی چند لمحے تھے۔ وہ لوگ سنبھل جاتے تو مجھے گھیرنے کی کوئی اور تدبیر کرتے۔ وہ مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسیز اور سینڈیکیٹس کے گھاگ اور تربیت یافتہ تھے، اتنی آسانی سے مجھے نکلنے نہ دیتے۔ ان کا باس غصے میں ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی علامات تو تھیں مگر اس سے زیادہ اس پر جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اگر وہ مزاحمت کی کوشش کرتا تو اس کی گردن واقعی ٹوٹ جاتی۔ میں اسے ڈھال بنا کر الٹے قدموں اس گاڑی کی طرف بڑھا جس سے برڈ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس دوران میں اس کا بونٹ بند ہو چکا تھا اور بابی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا تھا۔ برڈ البتہ ابھی تک باہر کھڑا تھا۔ مجھے گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے پھرتی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ کتوں، کمینوں، باس غرا کر بولا، دیکھتے کیا ہو، جہنم رسید کر دو ان لوگوں کو۔ وہ اپنے آدمیوں سے مخاطب تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ پولیس والے نیچے آ گئے تھے جو اس حادثے کی تحقیقات کرنے آئے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ پولیس کی 2 گاڑیاں مزید وہاں پہنچ گئی تھیں۔ میں نے سوچا کاش میں اس وقت پاکستان میں ہوتا۔ ہمارے ملک کی پولیس اتنی مستعد کب ہے؟ میری پرواہ مت کرو، باس پھر غرایا۔ میں نے اچانک اسے برڈ کی طرف دھکیل دیا۔ برڈ نے پھرتی سے اسے گاڑی میں گھسیٹ لیا۔ میں بھی برق رفتاری سے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ بابی نے گاڑی ایک دم جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اچانک وہاں جیسے بھونچال آ گیا۔ ان سب نے ایک ساتھ گاڑی پر فائرنگ کی تھی مگر کوئی بھی گولی گاڑی کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ فائرنگ سے ان کے اپنے ہی کچھ آدمی مارے گئے تھے۔ اچانک برڈ نے نیچے جھک کر کوئی چیز اٹھائی اور کھڑکی سے باہر اچھال دی۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور فضا میں چاروں طرف دھواں پھیل گیا۔ برڈ نے ایک مرتبہ پھر یہی حرکت کی۔ اس مرتبہ اس نے بہت طاقتور دستی بم پھینکا تھا۔ اس کا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ ہماری گاڑی بھی لرز کر رہ گئی۔ اذیت ناک انسانی چیخوں اور کراہوں سے فضا بوجھل ہو گئی۔ بوبی نے اچانک گاڑی کی رفتار خوفناک حد تک بڑھا دی۔ دشمنوں کا ایک آدمی ابھی تک ہمارے قبضے میں تھا۔ وہ میرے اور برڈ کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ مجھے اس کی تلاشی کا خیال آیا۔ میں نے بے دردی سے اس کا ہاتھ مروڑا اور لباس کی تلاشی لی تو بغلی ہولسٹر سے اشاریہ 4.5 کا خوفناک ریوالور برآمد ہوا۔ مزید تلاشی لینے پر اس کی جیب سے ایک تیز دھار خنجر بھی برآمد ہوا جو چمڑے کے کور میں پوشیدہ تھا۔ تم لوگ آگ سے کھیل رہے ہو، ہمارا شکار بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آگ سے کھیلنا ہی تو میرا پیشہ ہے، میں تضحیک آمیز انداز میں بولا۔ میں پاکستان میں سرکس میں ملازم تھا، وہاں میں منہ سے آگ کے گولے نکالا کرتا تھا۔ جب قیامت سر پر منڈلائے گی تو ساری شوخی ہوا ہو جائے گی۔ یہ تو شریف آدمی ہے، برڈ نے ہنس کر کہا۔ قیامت تو میرے سر پہ منڈلاتی ہے، 5 فٹ 3 انچ کی خوبصورت قیامت۔ وہ لڑکی اتنی ہی خوبصورت ہے کہ میں اسے قیامت کہتا ہوں۔ واقعی وہ سر پر منڈلاتی ہے تو ساری شوخی بھول جاتا ہوں۔ ہماری یرغمالی نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب کچھ نہ بولنے کا تہیہ کر چکا ہو۔ بابی تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتا ہوا نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ ایک جگہ گاڑی روک کر اس نے گاڑی کی اگلی پچھلی دونوں نمبر پلیٹیں تبدیل کی اور پھر روانہ ہو گیا۔ یقیناً گاڑی کا نمبر نوٹ کیا گیا ہوگا۔ مجھے خود بھی یہی فکر تھی کہ پولیس جلد ہی ناکہ بندی کر کے ہمیں روک لے گی، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ شہر میں اس ماڈل اور کلر کی بہت سی گاڑیاں ہوں گی، پولیس کس کس کو چیک کرے گی؟ پھر گاڑی کی کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اندر آیا تو اس میں سمندر کی مخصوص بو تھی۔ میں نے چونک کر باہر دیکھا۔ ہم ایک مرتبہ پھر ساحل کے نزدیک تھے۔ مشکل سے 2 منٹ چلنے کے بعد بابی نے گاڑی روک دی۔ وہاں سے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بابی نے ہمیں اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اتر گیا۔ برڈ نے یرغمالی باس کو بے دردی سے باہر گھسیٹ لیا۔ باس گھٹنوں کے بل پختہ سڑک پر گرا اور گالیاں دیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جواب میں برڈ کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور برڈ غرا کر بولا، آئندہ زبان کو قابو میں رکھنا ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ وہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر بابی پر پڑی۔ وہ بابی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور بولا، بابی تم ان لوگوں کے ساتھ؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟
बॉबी तल्ख लहजे में बोला, तुम लोग तो मेरी मौत का परवाना जारी कर चुके हो, जिंदा रहने का तो मुझे भी हक है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं खुद अपनी गर्दन पेश कर देता कि उस पर खंजर फेर दो? तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है जलील आदमी, तुम बच जाओगे? बर्ड ने एक मर्तबा फिर उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जुबान को काबू में रखो। अरे अरे, बॉबी ने मज़ाक़ खेज अंदाज में कहा, ये बॉस हैं भाई, इनकी बेइज्जती तो मत करो, इन्हीं के हुक्म से तो मेरी मौत का फरमान जारी हुआ होगा। ये बॉस है? बर्ड ने जानबूझकर हैरत का मुजाहिरा किया। ऐसा होता है बॉस? ये तो किसी मेमने की तरह सहमा हुआ है। अगर ये बॉस है तो बकिया लोग कैसे होंगे? फिर बॉबी उस तरफ रवाना हो गया जहां एक दरमियाने दर्जे की लॉन्च पानी में हचकोले खा रही थी। ये वही लॉन्च थी जिस पर बॉबी के दोस्त रॉबर्ट से मुलाकात हुई थी। लॉन्च देखते ही हमारा यरगमाली बड़बड़ाया। इसका मतलब है कि रॉबर्ट भी तुम्हारा साथ दे रहा है। गोया हमारी तंजीम में दरारें पड़ गई हैं। और मगर मैं इन गद्दारों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने हाथ से गोली मारूंगा। बर्ड ने गर्दन पकड़कर उसे लॉन्च की तरफ धक्का दिया। इस मर्तबा बॉस अपनी तौहीन बर्दाश्त ना कर सका और जुनूनी अंदाज में बर्ड की तरफ लपका। मैंने झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे दोबारा लॉन्च की तरफ धकेला। रॉबर्ट को देखते ही बॉस आपे से बाहर हो गया और बिफरे हुए अंदाज में बोला, हरामजादे, तू भी तंजीम से गद्दारी कर रहा है? बर्ड ने झपट कर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे बोट के चौबी फर्श पर पटक दिया। फिर वो फुर्ती से सीने पर सवार हो गया और वही खंजर निकाल लिया जो बॉस की जेब से बरामद हुआ था। बर्ड के हाथ में खंजर देखकर बॉस का चेहरा तारीक हो गया। मैंने बेनियाजी से कहा, घबराओ मत, ये तुम्हें मारेगा नहीं, सिर्फ जुबान काटेगा। इसने कहा था ना कि अब तुमने अपनी जुबान पर काबू ना पाया तो काट दूंगा। तुम शायद जानते नहीं हो कि बर्ड जो कह देता है उस पर अमल भी करता है। ये जुबान काटेगा मेरी? बॉस के लहजे में वहशत थी। इसने कहा था तो जरूर काटेगा, बॉबी ने बेनियाजी से जवाब दिया। बर्ड भी इस वक्त बेहतरीन अदाकारी कर रहा था। मैं जानता था कि वो सिर्फ बॉस को खौफजदा करना चाहता है, मगर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा तासुर था कि एक लम्हे को तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे बर्ड वाकई उसकी जुबान काट देगा। उसने सफाक लहजे में कहा, अपनी जुबान बाहर निकालो वरना ये खंजर तुम्हारे गले पर फेर दूंगा। बॉस ने सख्ती से होंठ भींच लिए। इस खंजर को पहचानो, बॉबी का लहजा सर्द था। ये वही खंजर है जिससे तुम कई लोगों की गर्दनें काट चुके हो। तुम तो गले पे छुरी फेरने में माहिर हो, इतने माहिर कि चंद लम्हे तक तो ज़बा होने वाले को भी इल्म नहीं होता कि उसकी गर्दन कट चुकी है। गौर से देखो, ये वही खंजर है। तुम क्या चाहते हो? बॉस ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं वादा करता हूं कि अब अपनी जुबान। बको मत, बर्ड सफाक लहजे में गुर्राया। जुबान बाहर निकालो वरना। उसने जुमला अधूरा छोड़कर तेज धार वाला वो खंजर बॉस की गर्दन पर रख दिया। बॉस ने सांस तक रोक ली और फटी फटी आंखों से बर्ड को देखने लगा। वो इतनी मुनज़्ज़िम तंजीम का सरकर्दा रुकन था, यकीनन लड़ने भिड़ने के फन में भी ताक होगा। अगर वो जरा सी कोशिश भी करता तो बर्ड को उछाल फेंकता, मगर मौत को सामने देखकर बड़े से बड़े सूरमा का पिता पानी हो जाता है। मैंने बर्ड से कहा, ये अपनी गलती पर नादिम है, इसे एक मौका और दे दो। बर्ड ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे छोड़कर उठते हुए बोला, तुम्हारी वजह से इसे छोड़ रहा हूं, वरना तुम जानते हो कि आज तक मैंने जो कुछ कहा है उस पर अमल भी किया है। रॉबर्ट, बॉबी ने अचानक रॉबर्ट को मुखातिब किया, लॉन्च खुले समंदर में ले चलो, हमें बॉस से कुछ मुज़ाकरात करना है। फिर बॉबी हमें लेकर एक और आरास्ता कैबिन में जा बैठा। हमारे बैठते ही वहां मुलाजिम नुमा एक शख्स नमूदार हुआ तो बॉबी ने उसे ड्रिंक्स लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद वो मुलाजिम ट्रे में विस्की की बोतल, बर्फ और सोडा वगैरह लेकर आ गया। बॉबी ने मेरे लिए कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर बॉस गोया विस्की पर टूट पड़ा। उसे शायद इसकी शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। बर्ड और बॉबी भी पीने में मसरूफ हो गए और मैं एक मर्तबा फिर अहमकों की तरह उनकी शक्लें देखने लगा। फिर जब तक लॉन्च खुले समंदर में नहीं पहुंच गई, बॉबी खामोशी से विस्की पीता रहा। मुलाजिम इस दौरान में कॉफी भी ले आया था। कॉफी के साथ सैंडविचेस भी थे। सैंडविचेस देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे शदीद भूख लगी है। मैं सैंडविचेस पर हाथ साफ करने के बाद कॉफी पीने में मसरूफ हो गया। हाँ तो मिस्टर जॉन, बॉबी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो बॉस से मुखातिब था, गोया उसका नाम जॉन था। अब तुम ये बताओ कि वो दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स कहाँ हैं? वो तुम्हारे तस्वुर से भी दूर हैं बॉबी, जॉन ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया।
विस्की ने उस पर हैरत अंगेज असर डाला था। उसका खोया हुआ एतमाद लौट आया था। तुमसे जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, बर्ड ने बिफर कर कहा। वो दस्तावेजात और माइक्रोफिल्म्स कहाँ हैं? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगा। क्यों? बर्ड गुर्रा कर खड़ा हो गया। इत्मीनान से सोच समझ कर जवाब दो जॉन, बॉबी ने कहा। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे साथ भी वही सलूक करें जो अब तक दूसरों के साथ करते आए हैं। जानते हो कि मेरे सामने गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मुझे धमकियां मत दो, जॉन झुंझुलाकर बोला। मैं जानता हूं कि तुम तशद्दुद करने में माहिर हो, तो फिर बताओ वो दस्तावेजात और फिल्में इस वक्त कहाँ हैं? बॉबी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम इन लोगों के लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हो, जॉन ने कहा। किस पार्टी से ताल्लुक है इनका? वो कागजात और फिल्में मेरे वतन की अमानत हैं, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तो गोया तुम पाकिस्तानी हो, जॉन ने कहा। हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने जवाब दिया, और मुझे इस पर फख्र है। मैंने बगैर लालच के महज इन कागजात की खातिर पाकिस्तान से यहाँ का सफर किया है। तुम बगैर किसी मुआवजे के यहाँ सिर्फ उन कागजात के लिए आए थे? जॉन के लहजे में हैरत थी। जब कौम की अमानत खतरे में हो, उसकी इज्जत और वक़ार दाव पर लगा हो, तो उसकी आबरू का तहफ़्फ़ुज़ बगैर किसी मुआवजे ही के किया जाता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। मगर ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर उन कागजात को अपने कब्जे में रखना चाहते हो। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे उन कागजात का पता बता दो, वरना जो शख्स अपनी जान की परवाह ना करे, दूसरे की जान उसके लिए क्या अहमियत रखती है? मेरी बात सुनकर जॉन किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। फिर वो चौंक कर बोला, मगर बॉबी, ये तो बगैर मुआवजे के अपने बाप का काम भी ना करे। इसे तुमने कितनी रकम की ऑफर की है? किसी रकम की नहीं, मैं उसकी हैरत से लुत्फानंदोज होते हुए बोला। इसने मुझे जुबान दी थी कि अगर मैंने इसे जेर कर लिया तो ये मुझे कागजात का पता बता देगा, वरना मैं इसे रिहा कर दूंगा। मैंने इसे जेर कर लिया तो इसने भी अपनी जुबान का पास रखा, तो फिर इसी से पूछ लो कागजात का पता भी, जॉन ने इत्मीनान से जवाब दिया। ये मुझे बता चुका था। जल्दबाजी में हमाकत सरजद हो गई, वरना वो कागजात और फिल्में अब तक मेरे कब्जे में होती। वक्त जाया मत करो खुरम, बर्ड ने बेजारी से कहा। ये कुछ बताता है तो बताए, वरना इसे मार के समंदर में फेंक दो, बर्ड ने यूं कहा जैसे उसने किसी कुत्ते को मारने की बात की हो। बॉबी ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली, फिर जॉन से बोला, वक्त वाकई बहुत कम है, जल्दी बोलो कागजात किसके पास हैं? फिर वो जरा तवक्कुफ के बाद बोला, ये बहुत सफाक लोग हैं, मैं तो इनका तशद्दुद बर्दाश्त कर गया, मगर तुम ना कर सकोगे। तुमने वांगियों का नाम तो सुना है ना? ये खुरम उसी का तरबियत याफ्ता है। जॉन ने चौंक कर मुझे देखा, फिर हैरत ज़दा लहजे में बोला, अच्छा तो तुम हो खुरम? तुमसे मिलने और तुम्हें देखने की तो बहुत ख्वाहिश थी, जी भर के अपनी ख्वाहिश पूरी करो, मैंने हंसकर जवाब दिया। मगर उन कागजात का पता बता दो। एक शर्त पर बता सकता हूँ, जॉन पुरख्याल लहजे में बोला। चलो फिर पहले अपनी शर्त बता दो, मुमकिन हुआ तो तुम्हारी वो शर्त भी पूरी कर दूंगा। मैं कागजात और माइक्रोफिल्म्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। इसका तुम्हें इतना मुआवजा मिलेगा कि तुमने कभी तस्वुर भी ना किया होगा। मैं कोई पेशावर बदमाश नहीं हूँ मिस्टर जॉन, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मुझे तुमसे या तुम्हारी तंजीम से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जानता हूँ कि इस तंजीम का बुनियादी मकसद मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है। मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? बस अब मैं 5 तक गिनूंगा, बर्ड ने चीख कर कहा। अगर तुमने जुबान खोल दी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें बोलने के काबिल ही ना छोड़ूंगा। फिर तुम लिख कर बताओगे, तब भी ना बताया तो मैं तुम्हें एकदम नहीं मारूंगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में तुम्हारी जान लूंगा। बर्ड का लहजा सफाक था, फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, 1। इतना कहकर उसने जेब से फिर वही खंजर निकाल लिया जिससे वो थोड़ी देर पहले जॉन की जबान काटना चाहता था। जॉन का चेहरा धुआं हो गया, उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। मैं दूसरी तरफ देखने लगा, फिर वो खुशामदाना लहजे में बर्ड से बोला, देखो तुम तो ऐसा जुल्म मत करो, तुम तो मेरे हम मजहब और हम वतन हो। 2। बर्ड ने उसकी आहो बका पर कान धरे बगैर कहा, अब तुम्हें मजहब और वतन याद आ गया, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारा मजहब तो पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। 3। बर्ड ने बुलंद आवाज में कहा और झपट के एक मरतबा फिर जॉन को पिछाड़ दिया। जॉन ने बिल्कुल भी मुजाहमत नहीं की, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका है। बर्ड पहले की तरह एक मरतबा फिर उसके सीने पर सवार हो गया और उसके दोनों हाथ जमीन पर रखकर अपने घुटनों से दबा दिए।
پھر وہ جان کا گلا دبانے لگا۔ اس کی زبان خود بخود باہر نکل آئی۔ جان پھٹی پھٹی آواز میں بولا، بتاتا ہوں۔ تم نے بہت دیر کر دی مسٹر جان، برڈ نے کہا۔ اب تم بتا بھی دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھہر جاؤ برڈ، بابی نے اسے روک دیا۔ مسٹر جان زندگی میں پہلی دفعہ اتنے دہشت زدہ نظر آ رہے ہیں مجھے۔ آخر یہ گینگ کے بڑوں میں سے ایک ہیں، ان کے ساتھ کچھ تو رعایت کرو۔ برڈ نے اپنی گرفت ذرا ڈھیلی کر دی۔ ہاں بولو۔ وہ مائکرو فلمز اور دستاویزات۔ ہاں بولو، وہ کہاں ہیں؟ برڈ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے ایک خاص آدمی پیٹر کے پاس ہیں، جان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ پیٹر کے پاس؟ بابی نے دہرایا۔ پیٹر اب تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے؟ ہاں، وہ اب ہمارے ساتھ ہے، جان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اور تم نے اس پر اتنا اعتماد کر لیا کہ اسے وہ قیمتی سٹف دے بیٹھے؟ بابی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تمہاری طرح وہ بھی زبان کا دھنی ہے، جان نے جواب دیا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کتنا فیئر ہے۔ بہرحال یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے تو یہ بتاؤ کہ اس وقت پیٹر کہاں ملے گا؟ اس وقت وہ کسی نائٹ کلب میں ہوگا۔ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کس نائٹ کلب میں ہوگا۔ مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، بابی نے اسے جھڑک دیا۔ مجھے اس کا صحیح ٹھکانہ بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت… مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ٹھہرا ہوا کہاں ہے؟ بابی نے اس کی بات کاٹ دی۔ جہاں بھی ہوگا، بالآخر گھوم پھر کے جائے گا تو وہیں۔ وہ ہوٹل شوارز میں مقیم ہے، جان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے وہیں چھاپ لیں گے۔ اس وقت تک تم ہماری قید میں رہو گے، اور اگر یہ جھوٹ ہوا تو… مجھے تھرڈ کلاس لوگوں کی طرح بار بار دھمکیاں مت دو، جان جھنجھلا گیا۔ رابرٹ، بابی نے آواز دی۔ رابرٹ شاید انجن روم میں تھا، اس کی آواز سنتے ہی باہر آ گیا۔ ہمارے اس مہمان کو بہت حفاظت سے رکھنا، بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، رابرٹ نے جواب دیا۔ اسے یوں نہ چھوڑو، میں نے کہا۔ اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دو، پھر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا۔ رابرٹ نے فوراً ہی رسی کا ایک لچھا مہیا کر دیا۔ برڈ نے آگے بڑھ کر اسے اس مضبوطی سے باندھا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ پھر اسے ایک کیبن میں منتقل کر دیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کر ہم پھر اس کیبن میں جا بیٹھے جس میں تھوڑی دیر قبل بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر بابی کیا سوچ رہا ہے۔ اسے تو فوراً ہوٹل شوازر چلنا چاہیے تھا۔ بابی نے شاید میرے چہرے سے اندرونی اضطراب کا اندازہ لگا لیا۔ اس نے تشویش زدہ انداز میں کہا، میں خود بھی فوری طور پر پیٹر کو گھیرنا چاہتا ہوں، مگر میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی ہے کہ اس میں جان کی کوئی چال نہ ہو۔ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھ کر کہا۔ جان ایسے لوگ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولتے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ مر جاتا مگر منہ سے کچھ نہ بولتا۔ اس کا ڈرنا اور دہشت زدہ ہونا تو 100% اداکاری تھی۔ وہ انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی کبھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ بس یہی سوچ کر میں فوری طور پر وہاں جانے سے گریز کر رہا ہوں۔ وہاں ہمیں کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں جھنجھلا گیا۔ کیا جان کو علم غیب تھا کہ ہم اسے قیدی بنا لیں گے جو وہ پہلے سے کوئی سیٹ اپ تیار کر سکے؟ بابی پھیکے سے انداز میں مسکرایا، پھر بولا، جان دنیا کی ایک بڑی مافیا کا سرکردہ رکن ہے۔ اسے خبط الحواس لوگوں کی طرح گھگیاتے دیکھ کر تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، میں جانتا ہوں کہ جان کتنا سخت جان اور دلیر آدمی ہے۔ اس نے اس تنظیم میں کسی کی سفارش سے یہ مقام نہیں بنایا ہے۔ وہ بدترین حالات میں بھی اپنے حواس نہیں کھوتا۔ پھر… بس کرو یار، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے تو باقاعدہ جان کی شخصیت پر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ یہ لیکچر نہیں ہے میرے دوست، بلکہ میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ چالاک سے چالاک شخص بھی کہیں نہ کہیں مار کھا جاتا ہے۔ ہمیں دھوکہ دیتے وقت جان یہ بھول گیا کہ میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ برڈ نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ نہیں، ہم لوگ پیٹر کے ہوٹل ضرور جائیں گے، بابی نے جواب دیا۔ پھر وہ پرخیال انداز میں بولا، میرا خیال ہے کہ پیٹر تمہیں یا خرم کو نہیں پہچانتا ہے۔ اگر پیٹر پاکستان گیا ہوگا تو وہ خرم کو بھی ضرور پہچانتا ہوگا، برڈ نے کہا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ ان کاغذات اور مائکرو فلمز کے لیے پاکستان گیا ہوگا۔ ہاں، اس بات کا امکان ہے، بابی نے کہا۔ پھر وہ عالم اضطراب میں ٹہلنے لگا۔ ہمیں فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ برڈ میرے ساتھ وہاں جائے گا، چاہے وہ ہمیں پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ ہر صورت میں ہمیں وہاں جانا ہے۔ تم ہم سے کچھ فاصلے پر رہنا
تاکہ خطرے کی صورت میں ہمیں کور دے سکو۔ چلو پھر اٹھو۔ بابی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے رابرٹ کو حکم دیا کہ لانچ دوبارہ ساحل کی طرف لے چلو۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوا۔ ابھی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے۔ پیٹر اس وقت کسی کلب یا بار میں ہوگا۔ ہم اس کے کمرے میں گھات لگا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم تینوں نہیں، صرف میں اور برڈ۔ میں نے کہا تم ہوٹل سے باہر رہ کر نگرانی کرنا۔ اس دوران میں ہم دوبارہ ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ ہم تینوں بوٹ سے اتر کر اس طرف آئے جہاں ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے پاس جا کر اس نے اچانک گاڑی میں سوار نہ ہونے کا فیصلہ کیا اور بولا، گاڑی کی باڈی پر فائرنگ کے نشانات ہیں۔ گاڑی دیکھتے ہی پولیس ہمیں دھر لے گی۔ ہمیں کسی اور گاڑی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں رابرٹ سے پوچھتا ہوں، ممکن ہے اس سلسلے میں وہ کچھ مدد کر سکے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ لانچ کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی ملازم سمیت نمودار ہوا جس نے مجھے کافی سرو کی تھی۔ بابی نے اشارے سے ہمیں وہیں رکنے کو کہا اور خود اس ملازم کے ساتھ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں اور برڈ وہیں کھڑے بور ہوتے رہے۔ پھر ہم دور سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپ دیکھ کر چونک اٹھے۔ گاڑی تیز رفتاری سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر ہم دونوں نے ریوالور نکال لیے اور اسی گاڑی کی آڑ میں پوزیشنیں لے لی جس کے نزدیک ہم کھڑے تھے۔ آنے والی گاڑی ہمارے بالکل نزدیک آ رکی۔ برڈ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ونڈ سکرین پر فائر کرنا چاہا مگر بابی کی آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ بلند آواز میں بول رہا تھا، خرم، برڈ، فائر مت کرنا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہم نے ریوالور دوبارہ جیبوں میں ڈال لیے۔ بابی ہنستا ہوا گاڑی سے اترا اور بولا، مجھے 100% یہی خدشہ تھا کہ تم لوگ دشمن سمجھ کر مجھ پر فائر کرو گے۔ میں واقعی فائر کرنے والا تھا۔ برڈ نے ہنس کر کہا، تمہیں جانے سے پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ تم گاڑی لینے جا رہے ہو۔ چلو اب بیٹھو گاڑی میں، بابی نے کہا، پھر چونک کر بولا، مگر پہلے ضروری سامان تو لے لو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اس میں سے مخصوص ساخت کے 2 بریف کیس نکال لایا۔ اس نے ایک بریف کیس میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس میں سگ کی دور مار کرنے والی ہلکی پھلکی جدید آٹومیٹک رائفل اور ایک مشین پسٹل ہے۔ اس کے ساتھ رائفل اور پسٹل کے فاضل راؤنڈز بھی ہیں۔ ایک کولٹ ریوالور اور تم لوگوں کے پاس ہے۔ میرے خیال میں اتنا اسلحہ کافی ہے۔ اگر وہاں مقابلے پر پوری بٹالین ہوئی تو یہ اسلحہ ناکافی ہوگا، برڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ بابی چند لمحوں تک حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر زوردار کہکہا لگا کر بولا، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو کسی خطرناک مشن پر جاتے ہوئے زندہ دلی کا مظاہرہ کریں۔ پھر وہ برڈ کے کندھے پر ہاتھ مار کے بولا، تم فکر مت کرو، اگر پوری بٹالین ہوئی تو تمہاری بجائے میں آگے ہو جاؤں گا۔ چلو اب بیٹھو گاڑی میں۔ تھوڑی دیر بعد ہماری گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اسٹیئرنگ حسب معمول بابی کے ہاتھ میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم شہر کے بارونق علاقے میں پہنچ گئے۔ ابھی رات کے 11 بجے تھے، اس لیے شہر کی رونق عروج پر تھی۔ پھر میں نے ہوٹل شوازر کا روشن سائن بورڈ دیکھا مگر بابی وہاں رکا نہیں، بلکہ ہوٹل سے کافی فاصلے پر اس نے گاڑی پارک کی۔ پارکنگ اس نے کچھ ایسے انداز میں کی تھی کہ اگر ہمیں وہاں سے عجلت میں روانہ ہونا پڑے تو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اب تم لوگ جاؤ، بابی نے مجھے اور برڈ کو مخاطب کیا۔ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پیٹر کا پورا نام پیٹر اینڈرسن ہے۔ ممکن ہے اس نے اینڈرسن کے نام سے کمرہ لیا ہو۔ ہم دونوں گاڑی سے اتر کر ٹہلنے والے انداز میں ہوٹل کی طرف بڑھے۔ میرے ہاتھ میں نفیس قسم کا وہ بریف کیس تھا جس میں موت بند تھی۔ دوسرا بریف کیس بابی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ رائفل، مشین پسٹل اور فاضل راؤنڈز کی وجہ سے وہ بریف کیس بہت وزنی ہو گیا تھا مگر میں نے اسے اس انداز میں اٹھا رکھا تھا جیسے اس میں صرف کاغذات ہوں۔ برڈ مجھ سے 2 قدم پیچھے تھا اور یوں ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا جیسے وہاں کی رونق سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں نے وہاں جا کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ مجھے پیٹر کے علاوہ شواکی کے آدمی بھی پہچان سکتے تھے۔ میں بہت اعتماد سے ہوٹل میں داخل ہوا اور 90 تلے قدم رکھتا ہوا استقبالیہ کاؤنٹر تک پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر خوبصورت سی چینی گڑیا نے دلکش مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا اور مؤدب انداز میں بولی، یس پلیز، مجھے ایک صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ ان کا نام پیٹر ہے، شاید انہوں نے میرے بارے میں آپ کو مطلع کیا ہو۔ مسٹر پیٹر، چینی گڑیا نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ کہہ کر وہ رجسٹر کی ورق گردانی کرنے لگی، پھر سر اٹھا کر بولی، مسٹر پیٹر روم نمبر 816 میں ٹھہرے ہوئے ہیں مگر وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ موجود نہیں ہے، کیا انہوں نے میرے بارے میں آپ کو کوئی ہدایت نہیں دی؟ میرا نام ڈینی ہے، میں نیو یارک سے آیا ہوں۔ مسٹر پیٹر نے آپ کے بارے میں تو کوئی اطلاع نہیں دی، چینی لڑکی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گئے ہوں گے، میں بھی جواب میں مسکرایا۔ اینی ہاؤ، میں نے شانے اچکا کر کہا، مجھے یہاں کوئی کمرہ مل جائے گا؟ شیور مسٹر ڈینی، اور اندیراج کا رجسٹر اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے وہی نام پتہ لکھایا۔
जो मैं उसे बता चुका था। उसने वो रजिस्टर अपने साथ बैठी हुई एक दूसरी लड़की की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी लड़की ने रजिस्टर में कमरा नंबर दर्ज किया और की स्टैंड से एक चाबी उतारकर मेरी तरफ बढ़ाई। रूम नंबर 704 मिस्टर डैनी, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा। फौरन ही होटल का एक बावर्दी पोर्टर नमूदार हुआ और उसने मुझसे ब्रीफकेस लेना चाहा, मगर सर की हल्की सी जुम्बिश से मैंने इनकार कर दिया। उसने सिर्फ चाबी ली और मुझे लिफ्ट की तरफ ले गया। जब मैं लिफ्ट में सवार हुआ तो बर्ड भी मेरे साथ ही लिफ्ट में सवार हो गया। लिफ्ट में 2 एशियाई मर्द और 2 नीग्रो लड़कियां भी थीं। मैंने बर्ड को सुनाने के लिए बुलंद आवाज में पोर्टर से पूछा, रूम नंबर 704 सर। वो जल्दी से बोला। फिर मैं 7वीं मंजिल पर उतर गया, मगर बर्ड ऊपर चला गया। पोर्टर के जाने के बाद मैंने ब्रीफकेस एहतियात से दीवार गिर अलमारी में रखा और जूतों समेत बेड पर नींद दराज हो गया। दिन भर की भाग दौड़ से मेरा जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। बिल्डिंग क्रशर के गिरने के बायस मेरे दाएं घुटने और कमर में शदीद चोट आई थी, जो फौरी तौर पे महसूस नहीं हुई थी। अब मैं सुकून से लेटा तो तकलीफ का एहसास हुआ। इस भाग दौड़ में मेरे कपड़े भी मैले हो गए थे, मगर जीन्स और जैकेट जितनी ज्यादा मैली हो उतनी ही कीमती होती है, इसलिए किसी ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी। मुझे लेटे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने लेटे लेटे जैकेट की जेब में हाथ डालकर मशीन पिस्टल गिरफ्त में ले लिया और मोहतात अंदाज में बोला, यस कम इन। दूसरे ही लम्हे बर्ड कमरे में दाखिल हुआ। उसने आते ही कहा, तुम भी बाज़ औकात पेट भर के अहमक हो जाते हो। मैंने क्या हमाकत कर दी भाई अफलातून? मैंने करवट बदलते हुए पूछा। उस इस्तकबालिया क्लर्क से ख्वाह बकवास करने की क्या जरूरत थी? बर्ड एकदम तैश में आ गया। तो ऐसी क्या कियामत आ गई? मैं भी झुंझुला गया। हम यहाँ पिकनिक पर नहीं आए हैं। बर्ड मुंह बनाकर बोला। पीटर के आते ही वो उसे डैनी के बारे में इत्तिला देगी और ये भी बता देगी कि मिस्टर डैनी फलां फलां कमरे में मुकीम है। जाइए और जाकर उनका गला दबा दीजिए। पीटर बहुत इत्मीनान से आपको ठिकाने लगाएगा और सबूत के तौर पर आपका सर काट कर ले जाएगा। फिर आपकी रूह उन कागजात और माइक्रोफिल्म्स के लिए भटकती रहेगी और जब तक वो चीजें हासिल नहीं करेगी उस वक्त तक ये लोगों का नाटका बंद रखेगी। उसके जले कटे अंदाज पर बेसाख्ता मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसकर कहा, मेरी रूह सबसे पहले तुम्हारी गर्दन दबोचेगी कि तुम खामोश तमाशाई क्यों बने रहे। अब आप दांत मत निकालें और निकलें यहाँ से। बर्ड उसी लहजे में बोला, ओके बॉस। मैंने मज़ाक़ा खेज अंदाज में कहा और उठ बैठा। फिर हंसकर बोला, वैसे तुम गुस्से में किसी इटालियन बेवा किसी हरकतें करते हो। बेवा जो कसीरुल अयाल भी हो और शरारत पर बच्चों को जली कटी सुनाकर खुद अपनी बोटियां नोचने लगे। बर्ड ने भन्नाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। इस बकवास के लिए सारी उम्र पड़ी है अहमक। इस कमरे से बाहर निकलो। मैंने 9वीं मंजिल पर एक और कमरा बुक कर लिया है। उसने गर्दन पकड़ के मुझे दरवाजे की तरफ धकेला। अरे यार, मुझे अपना ब्रीफकेस तो लेने दो, ऐसी भी क्या जल्दी? ये कहते हुए मैं उछलकर पीछे हट गया, वरना बर्ड का घुमाया हुआ हाथ मेरे मुंह पर पड़ता। मैंने ब्रीफकेस लेकर चलते हुए कहा, क्या बात है, ये तुमने क्लारा की जगह कब से ले ली? मेरी बात का जवाब दिए बगैर उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और बोला, रूम नंबर 915। ये कहकर वो फुर्ती से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने खोपड़ी सहलाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरा लॉक करने के बाद मैंने लिफ्ट की बजाय जीना इस्तेमाल करने का फैसला किया और टहलता हुआ जीने की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। बर्ड का दूर दूर तक पता नहीं था। कमरा नंबर 915 जीने के नजदीक ही था। मेरी दस्तक के जवाब में फौरन ही बर्ड ने दरवाजा खोल दिया। उसका मूड अभी तक ऑफ था। दरवाजा बंद करने के बाद मैंने कहा, वैसे यार, तुमसे भी कभी कभी अक्लमंदी की कोई हरकत सरजद हो जाती है। वाकई मैंने इंतहाई हमाकत का सबूत दिया था। ज्यादा बातें मत बनाओ, बर्ड ने कहा। पहले हमें कुछ खा पी लेना चाहिए, फिर न जाने कब मौका मिले। यार, तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं करने लगे हो? बर्ड ने तंजिया लहजे में कहा। या फिर वाकई पीटर से खौफजदा हो? मेरा ख्याल है पहले मैं नहा लूं, वरना यूं ही बकवास करता रहूंगा। ये कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। मैं बाथरूम से निकला तो खुद को खासा फ्रेश महसूस कर रहा था। बर्ड ने रूम सर्विस से खाना मंगवा लिया था। खाना देखते ही मेरी भूख चमक उठी और मैं बगैर कुछ कहे सुने खाने पर टूट पड़ा। खाने से फारिग होने के बाद बर्ड ने कॉफी मंगवाई और डिस्प्रिन की 2 टैबलेट्स निकाल कर मुझे दी। इस वक्त वाकई मैं इनकी जरूरत महसूस कर रहा था। घुटने की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मैंने दोनों गोलियां निगल के कॉफी के 2 कप पिए और बेड पर नींद दराज होकर आंखें मूंद ली। बर्ड ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम 1 घंटे की नींद ले लो। पीटर 2:30-3 बजे से पहले नहीं आएगा। मैं उसका ध्यान रखूंगा। मेरा ख्याल है कि हम कोई कार्रवाई 4 बजे के बाद ही करें, मगर तुम जागते रहना, ये ना हो कि फिर हम दोनों की रूहें भटकती फिरें। ये कहकर मैं बिस्तर पर फैल गया।
دن بھر کی بھاگ دوڑ نے مجھے اتنا تھکا دیا تھا کہ میں فوراً ہی بے خبر ہو گیا۔